السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 33ویں قسط ہے۔ شہزادیاں ناخوش زندگی گزارتی ہیں، اس نے کئی بار سنا تھا، مگر وہ اس جملے کو حقیقت بنتے دیکھے گی یہ اس کے گمان سے باہر کا قصہ تھا۔ عالم نواب کی حویلی کے پچھلے باغ میں ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھے ہوئے اس کی افسردہ آنکھیں اپنی ہاتھ میں پکڑی کتاب پہ جمی تھی۔ اس کے پاس موبائل، لیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں تھا۔ مظفر غوری سے رابطہ خواب لگتا تھا۔ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر مظفر سے ہونے والی آخری بات کو یاد کیا، اس کے فرار کا واحد راستہ۔ میں نے صرف تمہارے مسائل نہیں سننے ہوتے کونچ، مجھے یہ بھی تو دکھائی دینا چاہیے کہ تم اپنی زندگی پہ کیسے استعمال کرتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے نا اور انا کا فرق سیکھا؟ تم نے وہ ایکویشن کر لی جو میڈم فائزہ نے دی تھی؟ یاسمین نے اپنا رجسٹر کونچ کے ڈیسک پہ دھپ سے رکھتے ہوئے پوچھا۔ انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ ٹیچر سے لے کر پرنسپل تک سب کی فیورٹ تھی اور کوئی اسے ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں کر لیا، بس سبمٹ کروانا رہتا ہے۔ خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے اس نے بامشکل جواب دیا۔ مجھے دکھاؤ، میں میتھڈ دیکھ کر واپس کر دوں گی۔ اس کے انداز میں ہنوز مغرور سا تاثر تھا۔ کونچ نے اب کے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ یاسمین اگلے ڈیسک پہ بیٹھتی تھی۔ میڈم فائزہ نے پہلے اس کا کام دیکھنا تھا، یعنی کونچ کے 2 گھنٹوں کی محنت ردی ہونے والی تھی۔ مجھے تو ماریا نے بھی کہا تھا کہ وہ مجھے سمجھا دے گی، لیکن میں نے اسے کہا کہ کونچ کا انداز سادہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اپنے سرمئی نیل پینٹ میں رنگے ناخنوں سے رجسٹر پہ میوزک بجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بلا شبہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ کونچ کی تعریف بھی کر چکی تھی۔ اس کے اندر کی پیپل پلیزر بچی اندر تک چپ ہو گئی۔ کونچ، میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم سن رہی ہو؟ اب کہ وہ ناگواری سے بولی۔ کونچ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو کمپوز کیا۔ ٹیچر نے کہا تھا سب اپنی طرف سے کام کریں، تم نے نہیں کیا؟ ہاں، میں کل شاپنگ پہ چلی گئی تھی، پھر رات میں میرا موڈ نہیں ہوا۔ وہ لب چباتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ اسے انکار کرنا بدتمیزی نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکی اپنی پرائیورٹیز کو ایک طرف رکھائی تھی۔ اس کے انداز میں تحکم تھا، اس کا انداز احسان کرنے والا تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تو یہ کونچ کا موقع تھا، وہ اسے ہنستے ہنستے کسی اور کو نہیں تھما سکتی تھی۔ میں اپنا رجسٹر نہیں دے سکتی، آئی ایم سوری۔ حالانکہ اسے سوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کام چیک کروا لوں، پھر تمہیں سمجھا سکتی ہوں اگر تم چاہو۔ وہ مسئلہ اوور ایکسپلین کر رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں۔ یاسمین اسے یوں دیکھتی رہی جیسے یقین ہی نہ کر پا رہی ہو۔ کونچ کا دل نہایت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ دل میں وہ خود کو ملامت بھی کر رہی تھی، مگر یہ آغاز سفر تھا۔ منزل تک جاتے جاتے پھولا تنفس نارمل ہو ہی جاتا ہے۔ تم اب بھی معاشرے کے نام نہاد بیوٹی سٹینڈرڈز پہ جمی ہوئی ہو، یا اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے؟ کالج میں آدھی چھٹی کا وقت تھا جب کون چاٹ اور کولڈ ڈرنک لے کر کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہم جماعت لڑکیاں اس کے جانے سے پہلے ایک ڈیسک پہ ٹولی کیے ہوئے تھیں، اور جب وہ واپس آئی تو رامین، وہ لڑکی جس کے گرد سب جمع تھی، وہ افسردہ سی ایک کونے والے ڈیسک پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ اور کولڈ ڈرنک لیے اسی طرف چلی آئی۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے نا؟ تصویر تو دکھاؤ اس کی۔ رہنے دو، تم نے بھی باقیوں کی طرح مذاق ہی بنانا ہے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ میں کیوں مذاق بناؤں گی؟ دکھاؤ تو۔ وہ مصر ہوئی۔ رامین نے اپنا موبائل کھول کے اس کے آگے کر دیا۔ چاٹ بھاڑ میں گئی۔ کلاس فیلوز کے منگیتر اور شوہر دیکھنا زیادہ اہم تھا۔ لڑکا کوئی 21-22 برس کا تھا، گندمی رنگت، مناسب قد اور خوبصورت نقوش۔ تمہارے منگیتر کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بلکہ یہ پورا خوبصورت ہے، اللہ خوش رکھے۔ اس نے دعا دیتے ہوئے موبائل واپس کیا۔ رامین استہزائیہ مسکرائی۔ رنگ دیکھا ہے اس کا؟ سب کہہ رہے ہیں اگر یہ گورا ہوتا تو خوبصورت لگتا، اور اگر اس کا قد تھوڑا لمبا ہوتا تو کم از کم مجھ سے تو بڑا لگتا۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ مضطرب انداز میں اپنی انگلیوں کے ناخن چبانے لگی۔ کونچ کو حیرت نہیں ہوئی، معاشرے کے بنائے خوبصورتی کے اس نام نہاد جال سے تو وہ بھی آج تک نہیں نکل سکی تھی۔ یہ سب میٹر نہیں کرتا یار، رنگ، قد اور عمر خوبصورتی کا معیار نہیں بتاتے۔ وہ مظفر کے ہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے تو وہ خوبصورت ہے، رنگ اور قد ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وفاداری رہ جاتی ہے۔ اور تم تو خود کو اسی طرح بہلاؤ گی نا، تمہارا اپنا رنگ بھی ایسا ہے۔ وہ پریشانی میں کیا کہہ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ مجھے دیکھو، میرا رنگ دیکھو، تم میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی۔ کونچ کی رنگت بجھ گئی تھی، مگر آج یہ جملے اسے پہلے کی طرح بہت برے نہیں لگے۔ اس نے سن لیا اور سہ گئی۔ دل کے کونے میں اطمینان سا تھا کہ وہ درست سمت پہ ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے، نہ صحیح، اپنے دل کو سمجھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسروں کے دلوں کے بھید یوں بھی مخفی رہتے ہیں، اپنے دل سکون پالے، یہ بہت ہوتا ہے۔ تم نے مضبوط اور روڈ کے درمیان فرق سیکھا، مہربانی اور انسانیت کا درس سیکھا، یا آج بھی وہی ہوں؟ میں کیا پہنوں گی پھر؟ ثانیہ رونے والی شکل بنائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ 3 سے 4 جوڑے بیڈ پہ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔
ایک ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے یار، میری خالہ کے سسرال والے اتنے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں اور میں اپنی خالہ زاد کی شادی میں یہ پہن کر جاؤں گی۔ اس نے روحان سے انداز میں کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ثانیہ اور کونج محلے دار اور بچپن کی دوست تھیں، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ اس کی پریشانی سے بڑی ہی بے نیاز کونج موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کیا پہننا چاہتی ہو تم؟ مجھے لگا چاہیے، لیکن میرا والا تو بنا ہی نہیں نا، اماں نے اس پہ سوئی کا کام کروایا ہے اور مجھ سے ہوتا کہاں ہے؟ اس نے للچائی نظروں سے کونج کو دیکھا۔ اپنا ایک لگا عنایت کر دو نا، وعدہ ہے جب تمہیں ضرورت ہوگی میں بھی اپنا کوئی ڈریس تمہیں دے دوں گی۔ کونج نے موبائل سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ وہ سادہ دل اور معصوم تھی، نہ اس نے تحکم کا مظاہرہ کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے استعمال کرتی رہی تھی۔ ذہنی کے توسط کونج کے پاس بھی لوگوں کی بہتات تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی، الماری کے ہینگر الٹ پلٹ کیے اور سیاہ رنگ کا ایک لگا نکال کے اس کی طرف بڑھایا جس پہ سفید کام تھا اور شیشے دھوپ پڑنے پہ چمک رہے تھے۔ یہ والا دونا، یہ تو بہت بار پہن چکی ہو۔ اس نے سبز رنگ کے ایک لگے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو نہیں دے سکتی، میرے سسرال سے عیدی میں آیا تھا۔ جوڑے کو دیکھتے ہی کونج مسکرائی۔ اپنے سسرال کے حوالے سے ہر لڑکی کے دل میں خوبصورت جذبات ہوتے ہیں۔ اس نے جوڑے کو ہاتھ میں لیا، ایک بار پھر سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے وہی سیاہ لگا اس کی طرف بڑھایا۔ ثانیہ کے چہرے پہ ایسی خوشی آئی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کا خیال رکھنا، 2 باری پہنے۔ ثانیہ نے جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی کو خوشی دینا بڑی بات ہوتی ہے اور بڑے بڑے لوگ یہ کام نہیں کر پاتے۔ کچھ وقت بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس میٹھی روٹی سے لطف اندوز ہو رہی تھی جو ثانیہ نے شکریہ کے طور پہ بھیجی تھی۔ کونج حاکم کا دل ہلکا رہنے لگا تھا۔ وہ لوگوں کی سوچ کی قید سے آزادی حاصل کر رہی تھی اور یہ آزادی دنیا کی ہر آزادی پہ بھاری ہوتی ہے۔ اے لڑکی، یہاں کیا کام ہے تمہارا؟ ظفر کی تیز آواز پہ وہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اندر دفع ہو تم اور دوبارہ یہاں نظر نہ آنا۔ میں بس پڑھنے آئی تھی چچا، میرا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دی۔ کونج نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ تمہاری بہن کے کوئی کم کارنامے ہیں جو اب تم بھی اسی لائن میں آ گئی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بکتے جھکتے اسے اندر لے جا رہے تھے۔ کونج سن تھی۔ ایک لڑکی کی غلطی کی سزا پورے خاندان کی لڑکیوں کو دی جاتی ہے، یہ جملہ اس نے سنا تھا، آج یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، کونج کی سزا شروع تھی۔ رات کے کسی پہر وہ گھر داخل ہوا، پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور جیسے ہی باہر نکلا کوئی اس کا منتظر تھا۔ کیس نے اسے دیکھا اور اسے دلی رنج ہوا۔ سیاہ رنگ کے سادہ جوڑے میں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ 7 ماہ کی پریگننسی اب اس کے جسم پہ واضح آثار دکھا رہی تھی۔ کیس نے نگاہیں چرائیں۔ میری بیٹی کہاں ہے عبداللہ؟ گلو گیر لہجے میں کہتے وہ آگے آئی اس کے عین سامنے۔ میری بیٹی؟ تم لے کر گئے تھے اسے، وہ کہاں ہے؟ سیاہ آنکھوں والے مرد نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی ہر مصیبت کا ساتھی تھا اور آج وجہ مصیبت۔ تم نے کہا تھا تم اسے جلدی گھر لے آؤ گے، مجھے بتاؤ اسے کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس طرح ریئیکٹ مت کرو کہ میں گلٹی محسوس کروں، یہاں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا جب میرا نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ وہ میری بیٹی تھی، تم نے اسے ایک جاہل اور پاگل آدمی کے حوالے کر دیا۔ میری حالت دیکھو، تمہیں لگتا ہے میں یہ سب سروائیو کر سکتی ہوں؟ یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ تم نے ہی کہا تھا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے پھر اب واقعی کچھ نہیں لگتا۔ اس نے کندھے سے جھٹک کر میرا کو دور ہٹایا اور اس نے اسی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ کیس کمبیر کے منہ پہ دے مارا۔ میری بیٹی کو واپس لاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ رخسار سہلاتے سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں اب غضب ہلکورے لے رہا تھا۔ میرا کی حالت دیکھتے اس نے مٹھی بھینچی، ضبط کیا۔ یہ آخری بار تھا میرا سرور، اگلی بار ایسی جرت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا کیونکہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ میری بیٹی واپس لا کے دو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی عبداللہ۔ اس کی بات کا سر لیے بغیر چلائی۔ کیس چند لمحے تحمل سے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے گارڈز کو آواز دینے لگا۔ میری بیٹی کو واپس لاؤ، تم لا سکتے ہو عبداللہ، تم یہ نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ میرا بھائی پہلے ہی مر گیا اور اب تم بھی ایسا کرو گے تو میرا سہارا کون بنے گا؟ میرا نیم دیوانی معلوم ہوتی تھی۔ تم کہو گے تو میں تمہارے پیروں میں گر جاؤں گی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، صرف میری بیٹی مجھے واپس لا دو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پلیز اسے واپس لے آؤ، تمہارا ہر انتقام مجھ سے ہے، میری بچی کو بیچ میں مت لاؤ۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں لے جا کر بند کرو اور صبح ہوتے ہی اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑاؤ۔ وہ آدمی پتھر ہو چکا تھا، اسے پگھلانے کوئی آئے تو خود راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے انہیں، لیکن اگر ان کے ہاتھ کوئی ڈیوائس لگی یا پھر یہ کل سے پہلے محل سے باہر نکلی تو تم سب کی چمڑی میں ادھیڑوں گا۔ حکم صادر کرتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، میرا جیسے اب ہوش میں آئی ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیس، میں پریگننٹ ہوں، میں کیسے رہوں گی وہاں؟ میری بیٹی کو واپس لاؤ، میں پریس کانفرنس کر کے ساری دنیا کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ گارڈز کی گرفت میں وہ پھڑپھڑا رہی تھی۔ اپنے کمرے کی بالکنی سے یہ منظر دیکھتے ہوئے بختیار کمبیر ساکن تھے۔
مہدی کو چھوڑ کر وہ اپنی بیٹی کے لیے اس درندے کا انتخاب کرنے والے تھے۔ محل کے اندر آتے آتے اس کے کان ان چیخوں پہ بے حس ہو گئے تھے۔ خالی محل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ ہر شے نظر انداز کرتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بختیار کے کمرے میں آیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور انہیں بالکنی میں کھڑے پایا۔ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی کی سزا ایسی نہیں ہوگی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹے، ان کا چہرہ لمحے بھر کو سفید پڑا۔ کیس کے دل میں آری جل گئی، یعنی وہ ایک آدمی بھی اس کے ساتھ سچا نہیں تھا، ایک بھی نہیں۔ بختیار چند لمحے وہیں اپنی جگہ کھڑے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ نارنجی کرنیں ان کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھیں۔ یہ تمہارا خاندان ہے، تم انہیں کیسے تباہ کر سکتے ہو؟ میں نے بنایا تھا، میں نے برباد کیا، کچھ غلط کیا؟ جانور بنتے جا رہے ہو تم، انتقام کھوکھلا کر دے گا تمہیں۔ اس کے لب استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے، ایک کرب زدہ مسکراہٹ۔ میں کئی سالوں سے کھوکھلا ہوں، بس ایک وہ تھی۔ اس کے ذکر پہ وہ اب بھی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا، جسے میری فکر تھی۔ اس نے بھی چھوڑ دی، میری زندگی میں آ کر مجھے چھوڑ دیا۔ سر جھٹکا، آگے آیا۔ بیٹی کی شادی کی مبارک دوں یا نانا بننے پہ پھول پہناؤں؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے ان کے درمیان سب ٹھیک تھا، جیسے وہ سارے رازوں سے واقف تھا۔ بختیار سانس نہیں لے سکے۔ نیو یارک کے جس اپارٹمنٹ میں آپ کی بیٹی رہتی ہے، وہاں سے سیڑھیوں سے گر جانا زیادہ بہتر لگے گا یا کار ایکسیڈنٹ؟ دونوں بورنگ ہے۔ کسی پارٹی میں ہائی ڈوز ڈرگس کا کیا خیال ہے؟ کم از کم بچہ تو مر ہی جائے گا، ہے نا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو میری صلاحیتوں پہ شک ہے چچا؟ میں کھڑے کھڑے آدھی دنیا برباد کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھیں کہتی تھیں وہ یہ کر سکتا ہے۔ وہ بہن ہے تمہاری؟ نہیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں ان کی بات کاٹی۔ میری بہن ایک حادثے میں مر گئی تھی، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر وہ مجھے یہاں چاہیے، اس گھر میں، اور اگر وہ نہیں آئی تو آپ مجھ سے واقف ہیں۔ وہ نہیں آئے گی؟ تم اسے قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہو؟ ہرگز نہیں آئے گی وہ۔ زندگی میں نہیں بلائیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ کی موت اسے یہاں ضرور لے آئے گی۔ ان کے دو بدو کھڑا مرد کیا کہہ رہا تھا بختیار سمجھ نہ سکے۔ یہ الفاظ اسی کے تھے جسے بیٹا سمجھا تھا۔ تم مجھے مارو گے؟ اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی۔ اس نے کندھے اچکائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یاد رکھیے گا، صرف 2 ہفتے ہیں آپ کے پاس۔ بختیار کمبیر کے لیے وہ محل قبر سے بھی زیادہ چھوٹا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے کبھی کیس کو اس کے برے پہ نہیں ٹوکا تھا، اب وہی برائی انہیں نگل رہی تھی۔ کیس کمبیر وہ دلدل بن گیا تھا جو اپنے آس پاس ہر ایک کو نگل رہا تھا۔ کسی نے چھت ٹاپی تھی، وہ آواز تھپکی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے بجلی غائب تھی اور رات کی اس پہر سناٹا دل میں گھر کر رہا تھا جب زینیا کی سماعتوں نے یہ آواز سنی۔ کاٹ کباڑ کے درمیان جگہ بنائے وہ دبکی بیٹھی تھی اور آنے والوں کو اس کی موجودگی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں آئے تھے، ان کا انداز سرگوشیانہ تھا اور آمد ڈھکی چھپی۔ زینیا حاکم کو رات کے اس پہر چھت پہ ان 2 مردوں کی موجودگی کی وجہ جاننے کے لیے کسی قسم کے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں وہ مرنا چاہتی تھی، ہاں اسے اس زندگی سے محبت نہیں رہی تھی۔ ہر دن اضافی تھا، ہر سانس بیزاری تھی، مگر بلوچستان کی روایات میں ہے احسان کرنے والے، پناہ دینے والے کے احسان کو بھولا نہیں جاتا، اس پہ کسی قسم کی مصیبت برداشت نہیں کی جاتی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ علاقہ اور اس کے مقیم احسان کے بدلے غلام بن جاتے ہیں اور وفادار بھی۔ وہ بھی انہی پہاڑوں کی بیٹی تھی۔ اس علاقے کی غیرت اور لاج اس کی آنکھوں میں تھا۔ ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے اس نے وہ پیچکس اٹھا لیا جس کا ہتھا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اسے یہاں پھینکا گیا تھا۔ گلے سے دوپٹہ اتار کر اس نے ایک ہاتھ میں لیا اور گلے کو تر کیا۔ چھت پہ کھڑا وجود اب نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ اپنے ساتھی کو اوپر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گہرے سناٹے میں اب کسی کے پائپ چڑھنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ زینیا نے اینٹ کا ٹکڑا دوپٹے میں باندھا اور ہلکی سی آہٹ پیدا کی۔ آدمی فوراً اس طرف ٹارچ مارنے لگا، مگر وہ گتوں کی اوٹ میں تھی، نظر نہیں آئی۔ چند پل بعد وہ ذرا مطمئن ہو کر چھت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے زینیا کے اعصاب شل ہونے لگے۔ کسی کو معلوم نہیں پڑتا اگر وہ مزاحمت نہ کرتی، مگر پھر روایات کا کیا؟ وہ چلے جاتے۔ چند چیزیں لے کر چوریاں آئے روز ہوتی ہیں، انہیں جانے دینا چاہیے، مگر اس نمک کا کیا جو اس نے کھا رکھا تھا؟ کم از کم وہ اس معاملے میں بزدل نہیں بن سکتی تھی، بے غیرت بھی نہیں۔ آہستگی سے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شمعی قسمت، پائپ چڑھ کر اوپر آنے والے آدمی نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے دیکھ کر فوراً چاقو نکالا۔ زینیا نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے دوپٹے میں بندھی اینٹ گھمائی اور اس کے چہرے پہ دے ماری۔ ڈائن چڑل، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے بنگالی میں غرایا۔ دوسرا لڑکا بھی دروازہ چھوڑ اسی طرف آیا جب زینیا نے پیچکس پوری قوت سے اس کے گھٹنے کے اوپر ران میں دے مارا۔ لڑکا بلبلا کر رہ گیا۔ دروازہ کھولنے والا لڑکا تب تک قریب آ گیا تھا اور اس نے زینیا کا وہی بازو پکڑ کر موڑا جس میں گولی لگی تھی۔ لڑکی کے دماغ کی رگیں تک سن ہو گئیں۔ تیری اتنی جرت کہ تو ہم پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ ہنوز بنگالی میں بک رہا تھا۔ زینیا کو سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا غصہ سمجھ سکتی تھی۔
بازو کا درد ایک طرف، اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر درد ایسا تھا کہ وہ شل رہ گئی۔ جس لڑکے کو زینیا نے مارا تھا وہ کراہتے ہوئے آگے آیا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ وہ تیورا کر پیچھے ہوئی۔ تیری جرت کیسی ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس تھپڑ نے زینیا حاکم کا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا۔ لڑکے کے بازوؤں میں جکڑے ہوئے بھی اس نے ٹانگیں جھلائیں اور اچھل کر ایک زوردار لات اس کے پیٹ سے ذرا نیچے دے ماری۔ لڑکا درد سے تڑپ اٹھا۔ جس نے اسے پکڑ رکھا تھا اب وہ اس کی گردن پہ چاقو رکھ گیا مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کی شہرگ پہ چاقو پھیر دیتا اور کھیل ختم، لیکن اس کے اندر ایک لڑکی تھی جس نے اسے آج تک جھکنے نہیں دیا تھا۔ زینیا نے ہمت مجتمع کرتے پیچھے کھڑے لڑکے کی گھٹنے پہ وار کیا۔ وہ لڑکھڑایا، چاقو گرا۔ زینیا کسی زخمی شیرنی کی مانند مڑی اور اسے بغیر کسی مزاحمت کا موقع دیے اسے تھپڑ دے مارا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور یہی اس کا قصور تھا۔ زینیا نے اسے بھی بالکل ویسی لات ماری جیسے اس کے رہتے لڑکے کو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا، منہ سے غوں غاں کی آواز بھی نہیں نکلی۔ وہ اب جھک کر وہی اینٹ میں بندھا دوپٹہ اٹھا کر پے در پہ اینٹوں کے وار ان دونوں پہ کیے گئی۔ یہ تھا سروائیول، یہ بقا بھی، احسان مندی بھی اور مزاحمت بھی۔ لڑکے پوری طرح دھل چکے تھے جب اس نے یوں ہی جھک کر ایک لڑکی کی ہاتھ اس کی پشت پہ باندھے۔ دوسرا ادموا ہو چکا تھا، اس کے بال کندھوں کے آگے گر رہے تھے، چہرے اور آنکھوں میں عجیب سرخی تھی۔ اس میں مزید کوئی ہمت نہیں بچی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گہرے لمبے سانس لینے لگی۔ غصہ تھا کہ کیا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، آگ تھی کہ بجھ نہیں رہی تھی، مگر روایات نے اسے یہ بھی سکھایا تھا کہ کسی پہ تب تک وار کرنا ہے جب تک وہ جوابی وار کرتا ہے، تب نہیں جب وہ گر جائے۔ روایات لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان میں رد و بدل کرتے ہیں اور لوگوں کو غیرت، بقا اور بڑائی کے پاٹ پڑھاتے ہیں، ورنہ کسی روایات کو خون ریزی کی اجازت نہیں ہے۔ تب سیڑھیاں چڑھنے کی آواز پہ اس نے سیدھی ہونے کی کوشش کی۔ یکدم دروازہ دھاڑ سے کھلا اور نیما سمیت اس کے دونوں بھائی اپنے بیٹوں کے ساتھ اوپر آئے تھے۔ شب خوابی کے لباس میں، آنکھوں میں کچی نیند کا خمار لیے، وہ لوگ حیرت سے اس ایک لڑکی کو تک رہے تھے جس نے دو مردوں کو چت لٹا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تھپڑ کا نشان تھا، حالت بکھری ہوئی۔ یہ لوگ چوری کرنے آئے تھے، اس نے اردو کی بجائے انگریزی میں کہا تھا۔ پولیس کو کال کر لیں۔ ہر کوئی سکتے کے عالم میں تھا۔ نیما نے غور کیا، زینیا نے ان کی طرف نیم رخ کر لیا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا۔ نیما نے آگے آ کر اپنی چادر اتار کر اسے دی۔ زینیا نے اسی تیزی سے اسے سر پہ جمایا۔ ایسی ہوتی ہیں روایتیں جو غیرت اور حیا کا پاس رکھتی ہیں۔ تم نے اکیلے ان دونوں کو مارا ہے؟ نیما کا بھتیجا حیرت زدہ سا آگے آیا۔ زینیا نے ٹھہر کے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں، تم نے مارا انہیں۔ وہ یکدم جیسے کچھ یاد آنے پہ بولی۔ ارے میں نے کب مارا؟ میرا نام لیں گے تو پولیس 100 سوال کرے گی، میرے زخموں کی بابت پوچھے گی، اور اگر مسئلہ بڑھ گیا تو میرا کارڈ وغیرہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ مجھے سب سے دور رکھیں۔ میں نے مارا ہے۔ نیما آگے آئی اور زینیا کو نیچے جانے کا اشارہ کیا مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ زینیا کی بات سمجھ چکی تھی۔ زینیا حاکم راشدی خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ وہ اگر انہیں مارنے کا جرم قبول کرتی اور اس کے 1-2 زخم دیکھنے کے بعد پولیس اگر اس کے باقی زخموں کی جانچ کرواتی تو گولی کا زخم ضرور دیکھ لیتی۔ اس کے بعد جو بکھیڑے کھڑے ہونے تھے ان کا اللہ ہی حافظ تھا۔ ذرا سی دیر میں مجمع چھوٹ گیا۔ نیما نے کپڑے بدل لیے، چہرے پہ گیلی مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ تھپڑ مار کے چہرہ سرخ کیا اور نیچے اب وہ پولیس کو بیان دے رہی تھی۔ لڑکے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے لیکن پولیس ان کی بات نہیں سن رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا محلہ جمع ہو گیا۔ ہر کوئی نیما کی دبنگ طبیعت سے واقف تھا، سو اس بات پہ یقین کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ 2 تیلی جیسے پتلے لڑکوں کی دھلائی اسی نے کی ہے۔ کچھ چوروں کو بھی اپنی عزت عزیز تھی کہ انہوں نے اس چھوئی موئی لڑکی کا نام لینے کی بجائے خود کو نیما سے مار کھایا ہوا نامزد کروایا۔ نیما کے بھائیوں نے بھی لڑکی کا نام شامل نہیں کیا۔ فجر کے وقت ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گیا۔ یہ فجر کا سویرا زینیا کی زندگی سے ہی ہر کثافت ہو گیا تھا۔ یہی وہ سمے تھا جب نیما اپنے اور زینیا کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ خلاف معمول زینیا حاکم بذات خود اپنے بازو کے زخم صاف کر رہی تھی۔ زخم میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی، وہ کوہنی کی جگہ سے اپنا بازو نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر وہ سوچ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی کہ ایک دن یہ بازو کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہیں نہیں جینا، تم مر جانا چاہتی ہو، پھر اتنی مزاحمت کیوں؟ وہ زینیا کے قریب آ کر بیٹھی۔ پولیس سے کیا کہا آپ نے؟ وہ بڑی صفائی سے ان کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ تمہیں تو نہیں جینا تھا، زندگی بیکار تھی نا، وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ جب تک وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے گی نیما بھی اپنے سوال پہ ڈٹی رہے گی۔ زینیا اسے کیا بتاتی کہ وہ جو ہر جذبہ بھول چکی تھی وہ کیوں اس قدر طیش میں آ گئی تھی، کیوں اسے وہ تھپڑ اتنا برا لگا تھا۔ جو ہم پہ احسان کرے ہم اس کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ وفاداری آج کل ناپید ہے لیکن میرے علاقے میں آج بھی زندہ ہے۔ اس نے اناڑی انداز میں پٹی اپنے بازو کے گرد باندھنی چاہی جب نیما نے سفید پٹی اپنے ہاتھ میں لے لی اور خود اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تمہارا دماغ بہت چلتا ہے لڑکی، ورنہ میں تو تمہیں ہی پولیس کے آگے کرنے والی تھی۔ اس نے بازو کے گرد پٹی لپیٹنی شروع کی۔ ویسے اپنے اس عمل کو کیا نام دینا چاہو گی؟
ایک اور احسان؟ نیما ہنس پڑی۔ تم بہت عجیب ہو، کسی نے تمہیں بتایا ہے؟ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی وہ میری ذات پہ ایسے تبصرے کرے۔ پٹی ہو گئی تو اس نے بازو کھینچ لیا۔ نیما پیچھے ہو کر بیٹھی اسے غور سے تکنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ہمہ وقت اکھڑ یا افسردہ تاثر رہتا تھا۔ وہ یقیناً ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہوگی۔ تم مرنا نہیں چاہتی ہیں نا؟ زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہاری جینے کی موٹیویشن ختم ہے، اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ زندگی سے زیادہ حسین کچھ نہیں ہوتا۔ میں انتظار کروں گی، تم مجھے اپنے علاقے کے بارے میں مزید بتاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس ہفتے وحید صاحب آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ کل رات آپ کے سونے کے بعد آپ کا موبائل استعمال کیا تھا میں نے۔ نیما اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جواباً اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ جس سے جانا تھا وہ جا کر رہتا ہے، وہ اسے جانے دے گی۔ کمبیر محل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس گھر کا واحد سربراہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ایک سکیچ بنا رہا تھا۔ کتابوں سے سجی دیواریں اسے یاسیت سے تک رہی تھیں۔ وہ ہر دفعہ یوں ہی کچھ بناتا رہتا تھا اور بختیار کسی کتاب سے کوئی کوٹ پڑھ کر اسے سناتے تھے۔ آج وہ نہیں تھے۔ وہ بد دلی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے پل وہ راہداری میں چل رہا تھا۔ پہلو میں گرے ہاتھ میں وہی کاغذ دبوچ رکھا تھا۔ اس راہداری میں وہ مقصود کی آوازیں سنتا رہتا تھا۔ کبھی وہ کسی ملازم پہ برستے تھے، کبھی اپنی نگرانی میں کوئی کام کرواتے تھے۔ وہ آوازیں آج نہیں تھیں، وہ مانے گا نہیں، مگر اسے خاندان یاد آ رہا تھا۔ وہ کچن میں آیا، چولہے ٹھنڈے پڑے تھے۔ بختیار گھر چھوڑ کر میرا کے ساتھ اس کے باپ کے گھر چلے گئے تھے۔ مقصود، مہدی، انیسہ، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیس کمبیر اکیلا تھا، تنہا۔ گلے میں کچھ اٹکا تو وہ کچن بھی چھوڑ آیا۔ باہر لان میں ایزل کی چھوٹی گاڑی نہیں تھی، اس کے کھلونے نہیں تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بوٹ، کھلکھلاہٹ کہیں نہیں تھی۔ وہ گردن اٹھائے اپنے محل کو دیکھ رہا تھا جہاں انسان نہیں تھے، بس کیس رہ گیا تھا، بس کیس۔ اسے اس تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسے گلا بس ایک عورت سے تھا۔ اگر وہ وفادار ہوتی تو کیس لعنت بھیجتا دنیا پہ۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ایک باوردی ملازم اندر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیس کے سامنے رک کر ادب سے سلام کیا۔ سر، شہزل صاحب آئی ہیں، کہتی ہیں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اسے اندر بھیجو، کہہ کر وہ خود بھی اندر کی طرف مڑ گیا۔ وہ لاؤنج میں آیا، سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر بتیاں روشن کی۔ خود وہ ایک صوفے پہ آ کر بیٹھا، گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی ملاقاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ ان کے درمیان خاموشیاں کبھی نہیں رہی تھیں، آج حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ مجھے بات کرنی تھی، تم ملنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ کئی لمحے بعد سفید کارڈیگن والی لڑکی نے خاموشی کو توڑا۔ بات کرنے کو کچھ رہا ہی کب ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ملکہ۔ کیس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ تم پہ اعتبار تھا، تم بہت کچھ جانتی تھی، لیکن تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ ہماری چوائس تھی، ہم دونوں، بلکہ ہم تینوں میں کوئی بھی اس بات کا پابند نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس نے لگی لپٹی پہلے کب رکھی تھی جو اب رکھتی؟ لیکن ہم کرتے تھے، میں نے کی تھی۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، میں نے کبھی تم سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ کہا تھا کیا؟ یعنی تم ایک لمحے کے اندر میری ریاستیں اور احسان ردی کر دو گی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کیس، کیونکہ ہم نے ہمیشہ فیورز دی ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے لیے پہاڑ سر کر لیا ہوں اور ایک دوسرے کو بتایا بھی نہ ہو۔ ہم نے ہمیشہ ایک مطلبی تعلق رکھا۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ کیس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تم نے شاید نہ کیا ہو، لیکن میں نے یہ سب کیا ہے۔ آج تم آزاد ہو، ورنہ براک حنیف کے پینٹ ہاؤس میں کس حیثیت سے رہ رہی ہوتی تم جانتی ہو؟ میں ان لمبے قصوں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ شہزل نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب آگے بڑھیں۔ یعنی ہم ایک بار پھر کاروبار کریں، ناپ تول کریں۔ شہزل کو لگا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کرتے ہیں کاروبار، کہو کیا کہنے آئی ہو۔ اسی لمحے ملازم ٹرالی گھسیٹ کے لے آیا۔ چائے، کافی، کھانے پینے کے کافی لوازمات سے بھری ہوئی اس ٹرالی کو دیکھ کر کیس کو خیال آیا وہ کتنے وقتوں کا بھوک ہے۔ اکیلے کھانا کھانا کہاں پسند تھا اسے۔ کھانے کی تیاری کرواؤ، میڈم کھانا کھا کر جائیں گی، کیس نے ملازم سے کہا۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں، دیر ہو جائے گی۔ اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا مجھ سے، جوائن کر لو پلیز۔ وہ اس انداز سے بولا کہ شہزل کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ واقعی اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ کالج سے لے کر اب تک وہ کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کر لیتا۔ بانٹ کر کسی کو ساتھ بٹھا کر کھلانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ بختیار چچا سے کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ ہاں، میرا کو نکالا تھا، لیکن اسے بھی اس کے باپ کے گھر بھیجا تھا۔ دیکھو چچا بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے، میرا احساس ہی نہیں کیا۔ وہ ایسے شکوہ کر رہا تھا جیسے شہزل اور اس کے درمیان کچھ آیا ہی نہ ہو۔ تمہارے پاس وقت ہوا کرے تو آ جایا کرو، ساتھ کھانا کھا لیں گے۔ کیس، وہ اس کے نام پہ زور دے کر بولی۔ مہدی کا قتل کس نے کیا تھا؟ تم مجھ سے اعتراف جرم کروانے آئی ہو؟ وہ ہتھیلی تلے توڑی ٹکائے دلچسپی سے بولا۔ مگر یہ کچھ مختلف آدمی تھا، اس کی مسکراہٹ خالی تھی، آنکھیں ہر چمک سے خالی۔ کوئی روگ تھا جو اس سے اندر ہی اندر نگل رہا تھا۔ میں نے قتل کروایا تھا، ہاں بتاؤ کیا کرو گی؟ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سب میں براک کی انوالومنٹ حد سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ماننا پڑے گا، تعلق ختم ہو گیا، باقیات باقی ہیں۔
اس کے بلاک تبصرے پہ شیزل کی رنگت اڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ گود میں یکجا کیے، لرزش پہ قابو پایا اور ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اندر گڑتی اس کی نگاہیں، شیزل نے بھی اختیار نگاہیں چرائیں۔ خیر چونکہ تم نے مجھ سے فیور مانگی اور چونکہ میں صرف نام کا شیطان ہوں مگر در حقیقت ایک نیک صفت انسان ہوں، اس لیے تمہیں تمہارے ایکس کی انوالومنٹ اسی کی زبانی سنا دوں گا، اوکے؟ یعنی وہ انوالو ہے؟ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے کیا پتا، تم کہہ رہی ہو تو ہوگا، تمہارے تعلقات رہ چکے ہیں اس سے۔ تمہارے بھی تو تعلقات رہے تھے زینیا سے، پھر تم اس حد تک کیسے گر گئے؟ سے آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں تیش تھا۔ میں تمہیں دیکھتی ہوں اور مجھے یقین ہی نہیں آتا تم وہی انسان ہو جس سے میں ملی تھی۔ تم نے زینیا؟ میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر بے حد مدھم لہجے میں شکستگی سے اعتراف کیا۔ بہت غلط کیا میں نے، یقین آ گیا مجھے۔ پتہ نہیں کب کیسے کیوں کر دیا میں نے یہ سب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کچھ بھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ تھک کر گر گیا، ایسے جیسے پہاڑ کھڑے کھڑے گر جاتے ہوں۔ وہ میرے سامنے نہیں ہے اور میرے لیے ایک ایک منٹ ایک عذاب ہے۔ مجھے جتنے لوگوں نے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیتے، فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، مجھے وہ واپس چاہیے ہر صورت۔ اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں گیلی سی تھیں۔ اتنے دنوں کی فرسٹریشن، بے سکونی انکا ہونے لگی۔ وہ بھری دیوار کی مانند ڈھہ گیا۔ شیزل دم سادے اسے تک رہی تھی۔ اسے پہلی بار کمبیر محل سے باقاعدہ وحشت ہو رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن شاید ایک انسان کو پتا ہو۔ اس سے لاکھ اختلاف صحیح، میں اسے واپس لاؤں گا تاکہ وہ اسے واپس لائے، جس کے بغیر میں نہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ آگے کو ہو کر اس نے سوال کیا۔ وہی جسے راستوں کا علم ہے۔ مہدی؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ یعنی رہبر، کیس نے اس بات میں سر ہلاتی ہوئے کہا۔ شیزل کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ کیا کہتی؟ یہ نیم دیوانہ شخص جس سراب کی حصول میں تھا وہ اسے اس دنیا میں نہیں ملنے والا تھا۔ صحرا میں سمندر دیکھ لینے سے تاثیر نہیں مٹتی۔ تمہیں تھیراپی چاہیے کیس، تمہیں واقعی ضرورت ہے۔ وہ بے حد مخلصی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ لے رہا ہوں تھیراپی، وہ تابعداری سے بولا۔ کل سے پہلا سیشن ہوگا، میں بدل رہا ہوں یار۔ وہ ایک بار پھر لاجواب رہ گئی۔ کیس گمبھیر پرت در پرت کھل رہا تھا اور وہ اس کے اس روپ کی عادی نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنے محافظ پرسنالٹی میں کسی کو داخل ہونے دے رہا تھا؟ وہ بدل رہا تھا یا بے حد اکیلا تھا؟ سر کھانا لگ گیا۔ نوک کرنے کے بعد ملازم نے دروازے پہ دستک دی۔ کیس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اسے جانے کو کہا۔ دیکھو کم وقت کو کیسے جھوٹ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھ کر آیا تھا میں، چولہے ٹھنڈے پڑے تھے، اب کیا فوراً کھانا بن گیا؟ فریج میں پڑا کھانا گرم کر دیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آؤ چل کر کھاتے ہیں، رزق کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جو ذرا سی بات پہ ملازمین کی باز پرس کرتا تھا آج خاموش رہا۔ کافی دیر بعد سربراہی کرسی پہ بیٹھے وہ انتہائی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ شیزل بس کھانے کو دیکھ رہی تھی، وہ کھا نہیں سکی۔ یکدم یہ گھر اس بوڑھی حویلی کی مانند لگنے لگا جس میں کئی لوگوں کو ایک ساتھ قید کر دیا جاتا تھا، مگر اس بار اس کہانی میں، اس بوڑھی حویلی میں کیوں دیو پہ ترس آ رہا تھا؟ بے تحاشا درس، کوئی اسے پروں میں سمیٹ لے، کاش۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب پورے 2.5 ماہ بعد وحید اللہ نے واپس ڈھاکہ میں قدم رکھا۔ ہواؤں نے اسے پہلے کی طرح خوش آمدید کہا، لوگ اس سے پہلے کی طرح خوش اخلاق رہے۔ کھانوں کی مہک نے یوں ہی ایک نروٹھی سی مہک اس کے نتنوں تک پہنچائی۔ یہ اشارہ تھا کہ یہاں اس شہر میں انہیں یاد کیا گیا۔ 15 سال سے وہ اس شہر سے کراچی تجارت کر رہے تھے۔ آج انہیں ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان سرحدیں دکھنی ختم ہو گئی تھیں۔ آج ان کے کراچی جتنے تعلقات اور رشتے یہاں بھی تھے۔ راشدی ہاؤس کے باہر کھڑی ایک ٹیکسی میں کچھ سامان رکھا جا رہا تھا۔ کھڑکی میں کھڑی زینیا حاکم کے چہرے پہ اگر خوشی نہیں تھی تو غم بھی نہیں تھا۔ ملک واپس جانا ہر ایک کے بخت کا حصہ نہیں ہوتا، مگر اس نے اپنا بخت خود لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اسے یہاں سے نجات مل رہی تھی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو زہرا۔ زینیا، اس نے بغیر لب ہلائے تصحیح کی، بجائے اس کے کہ تم یہ مان لو کہ تمہارے آدھے خاندان نے تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تم ہر شے سے نظر چرا کر بھاگ رہی ہو۔ یہ قربانی نہیں، پیچھا چھڑانا تھا۔ میں نے ان سے کچھ مانگا نہیں تھا۔ نیما گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کی سبھی پیشانی پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا زہرا۔ جس انسان نے حکومت کی اسے تخت لے لیا جاتا ہے، جس نے محبتیں دیکھی ہوں اسے خالی دامن کر دیا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہوتا ہے، انسانوں کو اس امتحان پہ کھرا اترنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ انسان یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے۔ حضرت آدم تک جنت سے نکالے گئے تھے، کیا وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو عزیز نہیں تھے؟ بنگالی عورت اس کی جرہ پہ اتر آئی تھی۔ زینیا نے انہیں ایک الگ، ایک نئی نظر سے تکا۔ میں نے انسانوں کو پرکھا ہے، وقت کو دیکھا اور جھیلا ہے، میں جانتی ہوں لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی اس گھر میں رہو، واللہ میں جانتی ہوں تم کہیں چلی جاؤ تاکہ مجھ پہ زیادہ ذمہ داریاں نہ آئیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم ایک آنریبل زندگی گزارو۔ زینیا ان کے آخری الفاظ پہ تھم گئی۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی، میرے بارے میں سوچ رہی ہیں؟
نہیں، میں اتنی عظیم نہیں ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے تمہارے بہن بھائی نے تمہارے لیے بہت قربانی دی ہے، وہ رائے گاں چلی جائے گی۔ میری طلاق کے وقت میرے بہن بھائی میرے ساتھ نہیں تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا سب کو اپنے مسئلے خود فکس کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو نیما راشدی ایک مختلف انسان ہوتی۔ زینیا جواباً کچھ نہیں بولی۔ وحید اللہ نے ہاتھ ہلا کے اسے نیچے بلایا۔ وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کے کمرے کی چوکھٹ پار کر گئی۔ نیما اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آنے والوں نے جانا ہی ہوتا ہے، یہ تو طے ہے۔ تیسری منزل سے پہلی منزل کی طرف جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ آج سیاہ ماربل کی وہ سیاہ سیڑھیاں معمول سے ہٹ کر صاف تھیں۔ نیما کی بڑی بھابھی کو بالآخر یہ خیال بھی آ ہی گیا۔ پہلی منزل کے صحن میں بختاور ہمیشہ کی طرح پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ زینیا نے ایک نظر اسے بھی دیکھا۔ چند ماہ کے دوران ہی وہ ان سب کے معمولات سے واقف ہو گئی تھی۔ گھر کا دروازہ پار کرتے ہوئے سوسائٹی کے بڑے سے میدان میں آج بچے کم نظر آئے تھے۔ فوجی کٹ بالوں والا بچہ بھی آج کرکٹ کھیل رہا تھا، ورنہ ہر بار اسے کچا بسکٹ کر کے ایک طرف بٹھایا جاتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دائیں طرف والے ڈبل سٹوری گھر کو دیکھا۔ آج بھی ان کے گھر کی ماسی کی بیٹی بالکنی میں کھڑی ٹک ٹاک بناتی نظر آ رہی تھی۔ اسے آج پھر وحیدہ سے ڈانٹ پڑنی تھی۔ وہ جو خود کو اس ملک، اس شہر میں مس فٹ گردانتی تھی، کوئی اسے بتائے دنیا کے وجود میں آنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا فلاں حصہ مسلمانوں کا ہے، فلاں یہود کا، فلاں پارسیوں کا اور فلاں یسوع مسیح کے ماننے والوں کا۔ یہ اراضی کا کتا اللہ نے انسان کے حوالے کیا اور اسے حق دیا کہ جہاں چاہے بس جائے۔ یہ عارضی ٹھکانہ تھا، یوں بھی اس کی واپسی کہیں اور تھی، وہ جو اس کا اصل ٹھکانہ تھی۔ کیا تمہیں کھانا نہیں ملا؟ ٹیکسی چل پڑی تھی جب اس کے سامنے والی نشست پہ بیٹھے وحید اللہ نے اسے مخاطب کیا۔ سانس لینے کو ہوا پوری نہیں تھی یا قدم دھرنے کو زمین تنگ پڑ گئی تھی؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تمہاری واپسی صرف ان 3 بنیادوں پہ ہونی تھی، لیکن اگر یہ سب مل گیا تو یہ خود غرضی ہے جو تمہیں واپس لے جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اٹھا کر کسی دوسرے ملک غیر لوگوں کے درمیان بھیج دیا جائے، تب میں آپ سے پوچھوں گی کیا خود غرضی ہے اور کیا ہے اپنے اصل کی طرف واپس۔ میں کئی دن سمندری سفر میں اپنوں سے دور غیر ملک میں رہتا ہوں کیونکہ اس دوران مجھے میرا رزق ملتا ہے، یہ میرا اصل ہے۔ تمہارا اصل کیا ہے؟ وہ جیب میں اٹکی اینک کے شیشے ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ زینیا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تمہارا اصل ہے ناشکراپن، خود غرضی، حالات سے فرار، ڈھٹائی۔ تم رشتوں کی قدر نہیں کرتی، تم کسی چیل کی طرح اپنے قریبی لوگوں کو نوچتی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے یہ تمہارا حق ہے۔ غصے سے اس کے ہاتھ کی مٹھی بھنج گئی۔ الفاظ نئے نہیں تھے، مگر انہیں پہلی دفعہ کہنے والا وہ تھا جو بولتا تھا تو ہوائیں رک کر سنتی تھیں۔ اس جا چکی کی یاد ایک بار پھر ہوا میں رچ بس گئی۔ وہ بیچارہ افسر تمہارے لیے پیشیاں بھگتا رہا ہے، تمہاری دوست میڈیا اور پولیس کے جواب دے کر ہلکان ہو گئی ہے، تمہارا بھائی پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں کے گریبان پکڑ رہا ہے اور تم۔ انہوں نے صاف اینک آنکھوں پہ چڑھائی۔ اب ڈھاکہ صاف اور واضح دکھ رہا تھا، مگر صرف انہیں۔ اکبی نشست والی لڑکی کے لیے ڈھاکہ مزید دھندلا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو تم یہاں سے کیوں جا رہی ہو؟ کیوں؟ وہ لمحے کی نمی پہ قابو پاتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ تم گھبراتی ہو، تمہاری زندگی کا ذائچہ دیکھایا ہوں۔ ہر دور میں تمہارے ساتھ لوگ کھڑے تھے، اب اکیلی ہو اور اندر سے تم عام مڈل کلاس لڑکی ہو جسے سہارے چاہیے تھے، نہیں مل سکے، جو شہزادے کے انتظار میں ہے کہ وہ کب کانچ کا جوتا لے کر آئے گا اور اسے تمہارے پیروں کی زینت بنائے گا۔ گاڑی پورٹ سے ذرا فاصلے پہ آ کر رکی، مگر شور ایسا تھا کہ یہاں تک کان کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ زینیا تو صرف وحید اللہ کو سن رہی تھی، باقی ساری آوازیں غیر معنی تھیں۔ وحید اللہ گاڑی سے باہر نکل آئے۔ زینیا بیگ سینے سے دبوچے وہیں بیٹھی رہی۔ کیا کرنے جا رہی تھی وہ؟ کیا تھی اس کی زندگی؟ کیا وہ واقعی نہیں جینا چاہتی یا وہ کوشش سے ڈر رہی ہے؟ مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آتے تھے، پھر آج کیوں وہ تردد کا شکار تھی؟ ایک فیصلہ، صرف ایک فیصلہ کرنے میں وہ اتنی متعامل کیوں تھی؟ کیا تھا جو اس ملک میں اس کا منتظر تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ باہر آجو زینیا حاکم۔ وہ گویا کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ یہ نام، اسے اس نام سے خوف آیا۔ اگر کسی نے سن لیا، کوئی اس نام سے واقف ہوا تو؟ وہ اسی طرح ہراسہ نگاہوں سے آس پاس دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ چند پل بعد وہ وحید اللہ کے ساتھ لوگوں کے درمیان راستے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا یہ کام مشکل تھا، ڈھاکہ کی رش میں راستہ بنانا بہت مشکل تھا۔ سمندر کے کنارے کئی بحری جہاز کھڑے تھے، لوگ چڑھتے اترتے دکھائی دے رہے تھے۔ زینیا کی نگاہیں بھٹک کر ان 3 جہازوں پہ جا کر اٹک گئیں جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ تینوں 3 منزلہ فیری جہاز تھے جن پہ ڈھاکہ کے سمندر کے چکر لگوائے جاتے تھے۔ مقامی زبان میں ان کے ماتھے پہ ان کا نام درج تھا اور لوگ چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف گول گپے، بریانی اور کئی کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والے لوگ کھڑے تھے۔ سب یکدم غیر لگنا بند کیوں ہو گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ ہم کتنی دیر میں نکلیں گے؟ جانتی ہو میں آج تک سوچتا ہوں شہزادے نے آخر شہزادی کو کانچ کا جوتا کیوں پہنایا؟ اس شور میں ان کی آواز اور اس بے تکی بات پہ زینیا الجھ گئی۔ جوتا ٹوٹ جاتا تو شہزادی کے پاؤں زخمی ہو سکتے تھے، مگر شہزادے کو بس اپنی پرواہ تھی۔ وہ بس اپنی محبت میں اسے لینے آیا تھا۔ اگر اس کی جگہ شہزادی کا باپ ہوتا تو وہ چاہے اسے ٹاٹ کا جوتا دیتا، لیکن پائیدار اور نرم جوتا۔
سارے کے سارے ڈھاکہ نے منہ پہ انگلی رکھ کے سکوت اختیار کر لیا۔ زینیا نے اگلا سانس تک روک لیا۔ باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے سخت جوتی دیتا ہے جو اسے سردی گرمی دھوپ سے بچاتی ہے، ساتھ اسے یہ سبق دیتی ہے کہ ایک روز اس جوتی کی جگہ اسے نرم جوتی پہننی ہے۔ باپ دور اندیش ہوتا ہے۔ شہزادی کی جگہ اگر باپ ہوتا تو وہ شہزادی کو محض اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ اسے اپنے تک آنے کا راستہ دکھاتا۔ اس دنیا میں جو قربانی ایک باپ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سنہری آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت تھیں۔ وحید اللہ سمندر کو دیکھتی ہوئے کہہ رہا تھا، وہ کسی کو نہیں دیکھ سکی۔ یہ زندگی مشکل ہے، لیکن اسے تمہارے لیے تمہارے باپ نے چنا ہے، کسی بشر نے نہیں، کسی قیس کبیر، کسی مہدی نے نہیں۔ وہ بے دھم ہو گئی، بے سانس، خالی۔ اسے تم پہ اعتبار اور ناز تھا۔ اسے لگا تھا تم یہ سب جھیل سکتی ہو، تم جگہ بنا سکتی ہو اور مسائل کے حل بھی نکال سکتی ہو، لیکن بیچارہ۔ اس نے تعصب سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ شاید اسے معلوم نہیں شہزادی اب کسی شہزادی کی راہیں دیکھنے لگی ہے۔ وہ پیچھے کی طرف قدم لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں رہا تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ وحید اللہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ زینیا مکان کے انداز میں پورٹ کے باہر کھڑی ٹیکسیوں کی طرف گئی۔ اس نے سوسائٹی کا نام کہا اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی وہیں آ کر رکی جس جگہ کو وہ پیچھے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کسی مانوس انداز میں گھر کی طرف آئی۔ نیما راشدی نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سامنے زینیا حاکم تھی۔ اس کے چہرے پہ حیرت نہیں تھی مگر کچھ عجیب سا تھا۔ زہرہ تم؟ زہرہ متین۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ یہ میرا نام ہے۔ انداز روبوٹک رہا۔ نیما نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ زینیا حاکم کی واپسی مضبوط قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ وہ زینیا نہیں تھی جو اس گھر سے گئی تھی۔ سفید کمرے میں شیشہ آنکھوں کے آگے لگائے، شرٹ سے خالی بالوں سے بے داغ مگر زخمی سینے کو دیکھتی ہوئی اس نے کتنا وقت گزار دیا تھا خبر نہیں ہو سکی۔ باہر ہنوز خاموشی تھی۔ کسی نے ان دیواروں کو واپس سفید رنگ میں نہیں بدلا تھا، کسی نے اس سے آئینہ نہیں چھینا تھا۔ مہدی کو اپنی آزادی اب بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کی موت بے حد قریب تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں دیکھیں، پھر ان آنکھوں میں کوئی اور منظر غالب آیا۔ رفتہ رفتہ اس نے مہدی کی آنکھوں پہ غلبہ پا لیا۔ سفید کمرے کی اس بے رونق منظر سے پرے کسی چمکیلی دوپہر کا ذکر ہے۔ وہ پرچہ دے کر باہر نکلی تو سامنے گاڑی کے اندر مہدی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پھر اپنے آس پاس دیکھا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ زینیا آگے نہیں آ سکی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجا۔ مہدی اسے کال کر رہا تھا۔ زینیا نے چونکتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ آپ کے لیے کھڑا ہوں سرکار، یہاں آنے کی زحمت کر لیں۔ چند دن قبل بھی اس کا ایک پیپر تھا اور شیزل اسے لینے آئی تھی۔ آج مہدی آیا تھا۔ ماننا پڑا کہ اسلام آباد نے اسے اچھے لوگ بھی دیے تھے۔ اگر میرے لیے آئے ہوتے تو آپ باہر کھڑے ہوتے، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے کبیر صاحب۔ وہ اس لیے سرکار کیونکہ باہر کھڑا رہتا تو آپ کے سرتاج پہ کسی کا دل آ سکتا تھا، اور ہم ٹھہرے صدا کے وفادار انسان۔ آپ کے علاوہ کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا میرا؟ وہ گاڑی کے شیشے کے پار اسے تکتے ہوئے مسکرایا۔ زینیا اسی طرف آ رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئیں۔ چہرہ سرخ۔ مہدی غور سے اس کے بدلتے رنگ ازبر کرتا رہا۔ آپ کی رنگین مزاجی کے چرچے نہ ہوتے تو کسی کی جرأت کوئی آپ کو دیکھے؟ یعنی یہ بھی میرا قصور ہے؟ 100%۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پہ آ کر بیٹھی۔ دونوں فون کان سے لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دنیا میں کئی خوبصورت مناظر ہیں مگر دو محبت میں مبتلا لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ان تمام مناظر پہ بھاری ہے۔ اچھا لڑکی، میں فون رکھتا ہوں، فرنٹ سیٹ پہ میری بیوی آ گئی ہے، بہت شکی مزاج خاتون ہے۔ بیوی کے لیے چھوڑ دیں گے مجھے؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ آنکھوں میں محظوظ کن تاثر تھا۔ میری بیوی کو دیکھا ہوتا تو یہ نہ کہتی تم، اس کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی ہے۔ اچھا لیکن میں نے سنا تھا آپ کی بیوی کافی بد زبان، اکھڑ اور ڈرامے باز واقعہ ہوئی ہے۔ یہ تو اس کے پارٹ ٹائم مشغلے ہیں، ورنہ وہ فل ٹائم حسین، جانے جہان، رونق محفل اور نور دنیا ہے۔ زینیا سرخ چہرے کے ساتھ ہنس پڑی۔ مہدی بھی ہنسنے لگا۔ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے، موبائل انہوں نے کان سے نہیں اتارے۔ وہ آنکھوں کی چمک، وہ چہرے کے رنگ، کیا ہے جو انہیں مات دے جائے؟ اس لمحے ان دونوں کے دلوں کو یہ احساس ہوا ایسے زندگی گزاری جا سکتی ہے، یوں ہی خواہ مخواہ ہنستے ہوئے، اس طرح روبرو، ہر فکر سے آزاد۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بدتمیز خاتون آپ کو آئے روز بلاک بھی کر دیتی ہے۔ کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا اس کی بلاک لسٹ سے بار بار ان بلاک ہونے والا واحد شخص میں ہوں؟ یعنی آپ کو بہت سر چڑھا رکھا ہے اس نے؟ ہاں بس ذرا سے وقت کے بعد سر سے دل تک آ جاؤں گا، مشن مکمل۔ اب کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زینیا ٹھہر گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ مہدی کمبیر نے زینیا حاکم کے دل کے دروازے ایک مدت ہوئی پار کر لیے تھے، اور اب دل کی گدی پہ وہ پورے استحقاق سے براجمان تھا۔ وہ لا علم تھا یا بس لگتا تھا؟ فون رکھتی ہوں میں، آپ نے ویسے بھی بیوی کے گن ہی گانے ہیں۔ ہاں رکھ دو، وہ میرے سامنے بیٹھی ہے، اسے دیکھوں یا تم سے بات کر کے وقت ضائع کروں؟ مہدی نے فون گود میں دھر دیا۔ زینیا جو کچھ کہنے والی تھی، مہدی نے اس کے کان سے فون اتارا اور اسے بھی اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے برا نہیں منایا۔
اور بتائیں بیگم کیا کھائیں گی؟ زینیا نے بھی اختیار رخ بدلا تھا، چہرہ گلابی ہو گیا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑتی مگر مہدی کمبیر 2 منٹ کے اندر اندر اس کی زبان تالو سے چپکا دیتا تھا۔ بیگم شرما لیا تو اب بتائیں کیا کھائیں گی؟ آپشن میں میرا کچا گوشت اویلیبل نہیں ہے، کچھ پینا ہے تو میرا خون حاضر ہے، اجازت کی ضرورت تمہیں کبھی پیش ہی نہیں آئی۔ آپ کچھ زیادہ فری ہو رہے ہیں۔ زینیا نے اپنا بیگ کھول کر 100 کے چند نوٹ نکال کے اس کی گود میں رکھے۔ اب پورا راستہ آپ میرے ڈرائیور رہیں گے۔ مہدی نے ایک نظر اس کے دیے پیسوں کو دیکھا، پھر اس سے اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بے اختیار اسے کچھ یاد آیا، وہ قاسم کی راہداری میں کھڑے تھے۔ مہدی نے کہا کہ بدلے اس سے اپنا ورلڈ ٹور سپانسر کرنے کو کہہ رہا تھا۔ زینیا نے اس کی ہتھیلی پہ چند سکے رکھے۔ وہ دونوں سیکرٹ اسکائی میں تھے۔ مہدی نے اس سے کچھ کہا اور زینیا نے میز پہ اپنی طرف کا بل رکھا۔ وہ پیسے مہدی اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں سڑک پہ کھڑے تھے۔ مہدی اس کا ڈرائیور بننے کو تیار تھا جب زینیا نے اسے چند 100 تھمائے اور آج وہ اسے دوبارہ کچھ روپے دے رہی تھی۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ زینیا گہری سانس لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کم بخت کو کوئی بتائے وہ ہنستے ہوئے پیارا لگتا ہے اور دل کرتا ہے اسے دیکھا جائے۔ یوں ہی ہنستے ہوئے اس نے پیسے ہمیشہ کی طرح سینے والی جیب میں رکھے۔ ان کی جگہ یہیں تھی۔ میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا ڈرائیور کو تھوڑا فلرٹ کرنے کا حق ہے؟ نہیں، میرا ایک عدد شوہر ہے اور وہ کہتا ہے زینیا حاکم سے فلرٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنا موبائل مہدی کی گود سے اٹھاتے ہوئے کہا، سرکار یوں نہ کریں، دل بہت کمزور ہے میرا، میں نے رخصتی کروا لینی ہے۔ زینیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مہدی کی چلتی زبان کو بریک لگے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہلکا سا مسکرایا۔ زینیا یوں ہی اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے بلاک ہونے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا سرکار، تھوڑی دیر بلاک کر دیں، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ایسی معصومیت سے بولا کہ زینیا نے مسکراہٹ دباتی ہوئی رخ موڑ لیا۔ یہ آدمی، اس کی باتیں، اس کی سنگت، یہ زینیا حاکم کو اندر تک سرشار کر سکتا تھا۔ منظر دھوئیں میں تحلیل ہو گیا اور حقیقت نظر آئی، وہ حقیقت جس میں وہ نہیں تھی۔ وہ اتفاق بن کر آئی تھی، محافظ خود بنی، مرہم قدرت کی طرف سے، اور محبت، اس سے محبت بخت کی طرح مہدی کمبیر کے دل پہ نقش کر دی گئی، ایک ایسا نقش جسے وہ قابل تعظیم سمجھتا تھا۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ اور کھلتا چلا گیا۔ زرکون سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں اور لب سیدھی لکیر میں بند، چہرے پہ سپاٹ تاثر تھا۔ مہدی نے اسے دیکھا اور اسے بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زرکون کے ہاتھ پہ زنجیر بندی تھی جسے اب وہ کلائی پہ لپیٹ رہا تھا۔ مہدی دھیرے دھیرے پیچھے ہونے لگا۔ آئینے پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ زرکون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کونے میں لگے CCTV کیمرہ کو۔ وہ 2 قدم آگے آیا، جھک کر سنگ مرمر کا وہ سفید مگ اٹھایا اور مہدی کو دیکھتے ہوئے اس مگ کو اچھال کر کیمرے کے عین اوپر دے مارا۔ اسلام آباد کے اس رئیس کے لیے اس سفید کمرے کا منظر بلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سنگھار میز کے سامنے کھڑے کسی اسپیشل ملاقات کے لیے تیار ہوتے براک حنیف کے لبوں پہ کرب زدہ تبسم ابھرا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن قسمت کے لکھے کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ شانے اچکائے اور اپنے اوپر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ جانے والوں پہ کیا رونا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا مہدی، اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا۔ ہم اتنے دن آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، لیکن ہم نے ایک بار بھی بیٹھ کر بات نہیں کی۔ ہمیں بات کرنی چاہیے نا۔ سفید کافتان والا مرد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مہدی نامحسوس انداز میں اس سے دور ہٹا۔ اسے کچھ کھٹک گیا۔ براک اور میں ساتھ کام کرتے ہیں۔ چائنا سے آنے والا کپڑا میں اس کے ٹیکسٹائل کو بھیجتا ہوں۔ مجھے تم ایک تاجر کہہ سکتے ہو، لیکن اس مقام تک مجھے براک لایا، اس لیے تم مجھے اس کا غلام کہہ سکتے ہو۔ تم یہی کہنا چاہیے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے مہدی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ڈرو مت، میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں۔ اس نے مہدی کے گلے میں گلٹی ابھرتے دیکھ کہا، میرے ابا تمہارے باپ کی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ میں بچہ تھا، ساتھ جایا کرتا تھا۔ میری ماں بھی وہیں کام کرتی تھی۔ فیکٹری کے ایک ملازم نے میری اماں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ابا کو غصہ آیا، وہ لڑنے پہنچ گئے، مگر ان کے دیے ہوئے دھکے سے آدمی گرا اور اس کا سر بھاری شے سے ٹکرایا۔ آدمی مر گیا۔ اچھا ہوا ہے نا؟ اس نے مہدی سے تائید چاہی۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ تم خود سوچو، کوئی تمہاری بیوی سے ایسی بات کرے تو تم کیا کرو گے؟ مہدی کئی لمحے خاموش رہا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ اول تو میری بیوی یہ مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی، دوئم اگر وہ آ گئی تو وہ آدمی غلطی سے نہیں مرے گا۔ زرکون ہنس پڑا، توصیفی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے باپ نے اس قتل پہ میرے ابا کو جیل کروا دی، کیونکہ ان کو لگتا تھا ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے، اور اس جرم کی سزا قتل نہیں تھا۔ خیر قصہ مختصر، ابا کو جیل ہو گئی، اماں کو لوگ باتیں سنانے لگے اور انہوں نے تنگ آ کر ایک دن خودکشی کر لی۔ پیچھے 4 بچوں کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ بہت برا ہوا پارٹ 2 ہے نا؟ مہدی کچھ کہہ نہیں سکا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تمہارے ابا چاہتے تو میرے باپ کی مدد کر سکتے تھے، چاہتے تو میری اماں کو نوکری سے نہ نکالتے۔ اس کے بعد میں نے بہت مشکلات دیکھی، برا وقت کاٹا، کیا کیا نہیں دیکھا میں نے۔ بس دل میں ایک عہد پکا تھا، ایک دن میں سرور کمبیر کی اولاد کو خون کے آنسو رلاؤں گا، اور یہ موقع بھی مجھے براک نے دیا، جس کے لیے میں ساری زندگی انتظار کرتا رہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، مہدی اپنی جگہ جامد ہوا، آنکھیں ایک پتلی پہ ساکت ہوئیں۔ دیکھو مجھے کیسا گولڈن چانس نصیب ہوا ہے،
وہ مسکرایا۔ اپنی موت کے لیے تیار ہو؟ مجھے مارنے کی کوشش بھی مت کرنا، زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گیا۔ زرکون نے ہاتھ پہ لپٹی چین کھولی، چند ثانیے مہدی کو دیکھتا رہا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ اس کی گردن تک ٹیڑھی ہو گئی، مگر تیش ایسا تھا کہ اس نے اٹھ کر ویسا ہی تھپڑ زرکون کو مارا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مہدی سرور کمبیر پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، میرے چہرے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ غراتے ہوئے اس پہ جھپٹا، مگر زرکون نے اس کی کوہنی پکڑ کے اسے مروڑا اور پیچھے تک لے گیا۔ اس کی کمر پہ گھٹنا دے مارا، وہ گر پڑا۔ اسی لمحے زرکون نے کلائی پہ لپٹی زنجیر اس کی گردن پہ باندھ دی اور دباؤ بڑھایا۔ اسی پل اس کے کان میں لگے کالے میں کوئی آواز گونجی، زرکون اسے مت مارنا، مہدی کمبیر کو زندہ چھوڑو، اسے ہاتھ بھی مت لگانا، تم سن رہے ہو؟ پھولی سانسوں کے درمیان براق حنیف کہہ رہا تھا۔ زرکون کی گرفت اس کے گلے پہ ایک لمحے کو ہلکی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے کچھ سوچتے وہ گرفت بڑھا چکا تھا۔ وہ اس ایک چانس کو ضائع نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پہ نہیں۔ سفید کمرے کے اس اسیر کے لیے موت پنجے پھیلائی کھڑی تھی اور وہ بہت جلد ان میں جکڑا جانے والا تھا۔ یہاں سے کب جا سکتے ہیں ہم؟ بدمزگی سے کہتی ہوئی زیغہ میر بشر حاکم کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ جو بیڈ پہ بیٹھا بے مقصد انگلیاں چلا رہا تھا، کوفت سے موبائل ایک طرف پھینکا۔ FIR ہے ہم پہ، کیس چل رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے ہماری جان اتنی جلد خلاصی ہو سکتی ہے؟ میں تھک گیا ہوں، یونیورسٹی کا الگ سے ضیاء ہو رہا ہے، نارمل زندگی کی طرف کب پلٹیں گے ہم؟ اب ہمارے لیے نارمل زندگی نہیں ہے، وہ رنج سے بولا۔ یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہ بھی اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ میں اتنا عقل سے پیدل کب ہوا کہ اپنی ہی بہن کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا؟ میں صرف اور صرف اسے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ بشر زینی بچی نہیں ہے، اور جو سب اس نے دیکھا ہے اس نے یقیناً اس پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ اگر اسے ہم سے رابطہ کرنا ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہمارے، پولیس میں ہم جا نہیں سکتے، میڈیا پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر تم نے بار بار اس سے ملنے کی کوشش کی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم اپنے ہاتھوں سے زینی کی محفوظ پناہ گاہ ختم کر دو گے۔ اگر واقعی ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ کرو۔ بشر کے چہرے پہ اضطراب تھا، وہ کئی دنوں سے بے چین تھا اور اگلے کئی دنوں تک یوں ہی رہنے والا تھا۔ وقت اس پہ مہربان نہیں تھا، اگلے کئی ماہ و سال نہیں ہونے والا تھا۔ اگر واقعی اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ بشر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ زیغم کی گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم نے غلط کام کیا جو کہ تمہاری طرف سے صحیح تھا، لیکن غلط کام ہو جائے تو اسے صحیح کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کام کو صحیح کرو چاہے جس طرح کرنا پڑے، یا پھر اس کی جگہ ایک درست کام کرو۔ تم لوگوں نے ہمیشہ زینی پہ توجہ دی ہے، تمہاری چھوٹی بہن بھی تو ہے۔ اس کے ذکر پہ دونوں مردوں کے کان سرخ ہوئے تھے۔ بشر لب بھینچ گیا، اس کا یہ بہنوئی کچھ زیادہ فری ہوتا تھا۔ تم ہمارے گھر کے معاملات میں مت بولو۔ اتنی غیرت کس بات کی دکھا رہے ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری بہن ہے، لیکن میری منگیتر بھی تو ہے۔ وہ چڑھ دوڑا۔ اس نے میڈیکل کا ٹیسٹ لینا تھا، کچھ دن بعد آخری تاریخ ہے۔ اس کا کریئر ایسے ہی ڈبو دو گے کیونکہ تمہارے گھر کی ایک لڑکی کی وجہ سے مسائل ہوئے تو دوسرے کو بھی اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ بہن ہے وہ میری، غافل نہیں ہوں اس سے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ میں کچھ ماہ بعد اس کے لیے کوشش کروں گا، لیکن اس وقت تم دیکھ رہے ہو میں ویسے ہی مسائل کا شکار ہوں۔ بشر نرم پڑ گیا، جانتا تھا زیغم یوں ہی بے پر کی نہیں اڑا رہا، اسے بھی گونج کی پرواہ تھی۔ اگر اس وقت میں نے اس کے لیے بات کی تو سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا۔ تم نے ایک بار پہلے بھی اسی خاندان کے لیے کچھ کیا تھا جو اب تک ایک تلوار کی طرح تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے۔ اب ایک بار پھر وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات سن لو بشر۔ وہ اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اگر تم نے اسے سپورٹ نہیں کیا تو میں کروں گا۔ ابھی حق نہیں ہے میرے پاس، لیکن نانا جان میرا نکاح اسے کروانے میں زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تم اپنی بہن کے لیے کچھ کر لو، ورنہ میں اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ کروں گا۔ وہ بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ زیغم کا گلا پکڑ لیتا، مگر خیر، زیادہ بکواس کرنے لگے ہو تم، زبان سنبھال کے بات کیا کرو۔ اسے جھڑک کر وہ دوبارہ پلنگ پہ آ کر بیٹھا۔ پریشانی اور تشویش نے ایک بار پھر گھیرا تنگ کیا اور اس کی انگلیوں نے مکان کی انداز میں ظفر کا نمبر ملایا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے زیغم رکا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک بار پھر بشر کو دیکھا۔ اتنے فری ہو لیے ہیں تو تھوڑا اور ہو جاتے ہیں۔ 15 دن بعد ٹیسٹ ہے، جو کرنے جلدی کرو۔ بشر نے جھک کر جوتا ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف اچھالا، مگر وہ دروازے سے کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کی اس طرح بھاگنے پہ بشر ہلکا سا مسکرایا، پھر اپنے موبائل کو کان سے لگایا۔ کچھ وقت بعد وہ کونج حاکم سے کہہ رہا تھا، اپنی تیاری کر لو، بیگ وغیرہ پیک کر کے رکھو، میں کسی بھی وقت آؤں گا، ہم کوئٹہ جا رہے ہیں۔ کمبیر محل کے لان میں آج معمول سے ذرا ہٹ کر آنکھوں میں چمک پیدا کرنے والی روشنیاں تھیں۔ مستطیل میز پہ سفید کپڑا بچھا تھا، سٹینڈ پہ کینڈل سجی تھیں جن سے قطرہ قطرہ موم پگھل کر وقت کے گزرنے کی شہادت پیش کر رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ گیس کمبیر بیٹھا تھا، خاکی رنگ کی ہائی نیک سویٹر کے اوپر سفید جیکٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ آج الگ سے تیار تھا۔ گھڑی کے ڈائل میں آسمان کی نیلاہٹ کا منظر ابھر رہا تھا۔ گھر کے اندر سے اشتہا انگیز خوشبوئیں یہاں تک آ رہی تھیں۔
انہی خوشبوؤں کے درمیان اسے وہ خوشبو یاد آئی جس سے بھولنے میں اسے صدیاں لگنے والی تھیں۔ کوئی خوشبو اس ایک خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک عورت کیس کے لیے آدھی دنیا کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ قسم کا مصروف سا دن تھا۔ ڈیزائنرز چہرے پہ بیزاری اور مصروفیت لیے راہداریوں میں ظہور پذیر ہوتے اور پھر غائب ہونے لگتے۔ کیس کبیر صبح کا اب دوپہر میں کسی میٹنگ سے لوٹا تھا اور اب اس کا ارادہ لنچ کا تھا، لیکن حدیبیہ نے اس کی خوشی غارت کر دی کیونکہ اس کا لنچ بھی پلان تھا۔ اپنا شیڈیول سن کر سر ہلاتے ہوئے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جب شیشے کے اسٹوڈیو کے پار اس نے زینیا کو کچھ ملبوسات کی تصویر اتارتے ہوئے دیکھا۔ کیس اسی طرف چلا آیا، حدیبیہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ کلیکشن کس نے باہر نکالی؟ تم سے کس نے کہا اس کی فوٹوگرافی کرنی ہے؟ وہ گر جا مگر ایک مانوس سی خوشبو پا کر ٹھہر گیا۔ میز پہ زینیا کا کھانا کھلا رکھا تھا، آلو کے قتلے، ساتھ تلی ہوئی بھنڈیاں۔ اس کی بھوک چمکی۔ یہ کام افشا نے دیا تھا باس، اسی اعتماد سے بولی جو اس کا خاصا تھا۔ وہ کیا کہنے آیا تھا بھول گیا۔ حدیبیہ میڈم کو پتہ تھا۔ آپ کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے؟ کھانا کھول کر کون کام کرتا ہے؟ ان کا کھانا تو ہر دوسرے روز کوئی ورکر کھا جاتا ہے۔ ساتھ بیٹھی کسی لڑکی نے لقمہ دیا۔ اصل میں ان کے ٹریڈیشن میں اکیلے کھانا نہیں کھاتے، یہ لوگ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئوں کو شامل ضرور کرتے ہیں، یہ ان کے ایٹیکیٹس ہیں۔ لیکن یہاں وہ بولتی رہی یہاں تک کہ زینیا کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ میں سے کوئی جوائن کرنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی، روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ یعنی اس کے علاقے کے لوگ واقعی اپنا کھانا شیئر کرتے تھے؟ کیس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ کلیکشن واپس رکھواؤ، اس کا شوٹ فی الحال پینڈنگ۔ اس نے نیا حکم صادر کیا۔ باس آج لنچ یہیں کریں؟ حدیبیہ شاید بھانپ گئی تھی اس کے باس کی نیت کھانے پہ خراب ہو چکی ہے۔ کیس نے گردن کا سریا یوں ہی کڑائے رکھا۔ میں حاکم کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ٹیسٹ کر سکتا ہوں، آفس لے آؤ۔ لارڈ صاحب حکم نامہ جاری کرتے جیسے آئے تھے ویسے نکل گئے۔ زینیا نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، شاید کیس کی بھوک وہ بھی بھانپ گئی تھی۔ سارا کھانا دے دو گی تو تم خود کیا کھاؤ گی؟ حدیبیہ نے سارا کھانا اسے اپنے حوالے کرتے دیکھ حیرت سے کہا۔ جواباً زینیا نے کچھ کہا تھا۔ سارا کھانا تم لے آئی تو اس بیچاری نے کیا کھایا ہوگا؟ وہ مزے سے گردن جھکائے نوالہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص پرواہ نہیں تھی بیچاری کی، مگر مربت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک لوک داستان مشہور ہے، سسی اور پنو کی داستان۔ کہتے ہیں جب پنو کو سسی سے محبت ہو گئی تب سسی کے والد نے شرط رکھی کہ ہمارا خاندان دھوبی ہے اور سسی سے شادی کرنے کے لیے تمہیں کپڑے دھونے آنے چاہیے۔ پھر کیا تھا، پنو کو دھوبی گھاٹ جانا پڑا۔ سسی کے خاندان کے سارے مرد وہیں جمع تھے۔ وہ بچتی بچاتی روٹی اور سالن کا ڈبہ لے کر اس کے پاس گئی۔ وہ اوٹ میں تھی، کوئی اسے نہیں دیکھ سکا، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ سارے لوگ کس طرح پنہو کے اول آئے جانے والے کھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پنہو سے کہا، گردن جھکاؤ اور چپ چاپ سارا کھانا کھا جاؤ، کسی کو دعوت نہ دینا۔ جواباً پنہو نے کہا، بلوچ کی اولاد ہوں، کسی کو کھانے میں شامل نہ کروں تو یہ غیرت پہ حرف آئے گا۔ سسی نے اسے ایک نوالہ اٹھاتے دے کر کہا، پھر تیار رہو، یہی ایک نوالہ ہاتھ آئے گا۔ پنہو نے سب کو مدعو کر لیا، صبح کے بھوکے مرد آئے اور ایک ایک نوالہ لیا۔ سارا کھانا ختم اور پنہو کے ہاتھ واقعی ایک نوالہ آیا، لیکن کم از کم وہ گردن جھکا کر اکیلے نہیں کھاتا رہا۔ اس بیچاری کے ہاتھ تو ایک نوالہ بھی نہیں آیا۔ کیس نوالہ اچھے سے چبا کر پانی کا گھونٹ پیتے ہوئے بولا، خیر پنہو کے اس فین کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور لنچ کرواؤ۔ جی اس کا کھانا آپ کھائیں اور لنچ میں کرواؤں؟ وہ تب گئی۔ اب اچھا نہیں لگتا نا ایک ہینڈسم پرکشش مرد ایک حسین لڑکی کو اپنے ساتھ لنچ آفر کرے۔ مشرقی اقدار کا کچھ تو پاس رکھو حبیب۔ ذائقہ دھواں دھواں ہو گیا، وقت کے کاسے پلٹ گئے۔ وہ نہیں تھی، اب وہ کہیں نہیں تھی۔ کیس کبیر اپنی غلطیوں میں جسے گنوا چکا تھا وہ اس کی عمر بھر کا اثاثہ تھا، جسے پانے کی وہ تدبیریں کر رہا تھا وہ اس کے دل کا مسئلہ تھی۔ کمبیر محل کا شاہی دروازہ کھلا اور براق کی سفید لینڈ کروزر کروفر سے اپنے ٹائر جما کر رکھتی اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، گہری سانولی رنگت والے چہرے پہ آج ایک الگ سی چمک تھی۔ سیاہ سفید اسٹریپس والے سویٹر کے ساتھ سیاہی پینٹ پہنے وہ سردی کے حساب سے اس ڈنر کی تیاری کر آیا تھا۔ سربراہی کرسی کے عین سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ کہ اب ہم سلام دعا سے بھی گئے؟ وہ افسوس کر رہا تھا۔ کمبیر محل کے اندر سے آتی ہاتھ کوٹ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے شہزل سمسن اپنی جگہ تھم گئی۔ براق حنیف اس کے سامنے تھا، جالی دار دروازے سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ ہاں وہ پہلے کی طرح اس کا دل نہیں دھڑکاتا تھا، مگر وہ سامنے تھا تو دل کو کچھ ہوا۔ کیوں بلایا ہے؟ مدعے کی بات پہ آؤ، کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سیاہ سفید وردی والے ملازم کو اشارہ کیا۔ لمحوں کے اندر اندر میز سج گئی، خوشبوؤں نے اس میز کا احاطہ کر لیا۔ ملازمین مختلف ڈشز لا کے رکھنے لگے۔ مہدی کہاں ہے براق؟ فرائیڈ رائس کا ایک چمچ منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ بظاہر براق کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا، مگر اندر کہیں وہ لرز گیا تھا۔ قبرستان میں کہو تو کھانے سے پہلے اس کی فاتحہ کراتے ہیں۔ خیال برا نہیں ہے، لیکن زندہ لوگوں پہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، برا شگن ہوتا ہے۔ وہ فرائیڈ فش اپنی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ ساتھ کھڑے ملازم نے اس کے پانی کا گلاس دوبارہ بھرا۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق تم پیتے نہیں تھے، اور اگر شروع کر بھی دیا ہے تو یار وقت کا خیال رکھا کرو، ابھی شام تازہ ہے۔
اور تمہیں ابھی سے نشے چڑھنے لگے۔ وہ ایک عربی ڈش چمچ سے چکھ رہا تھا، ساتھ ناک منہ چڑھائی۔ تمہیں شیف بدلنے کی ضرورت ہے، اور تمہیں طریقہ واردات۔ میں یہاں تمہاری زومینی باتوں کے جواب جاننے نہیں آیا۔ انداز میں ناگواری تھی، براق کو ذائقہ پسند نہیں آیا تھا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس سے میں زومینی گفتگو کروں گا، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ کھاتے وقت پانی کتنا پیتا تھا نا وہ۔ اپنی محبوبہ کو تم نے اس لائق چھوڑا کب ہے؟ اب کون سا مرد اس سے ایسی گفتگو کرے گا؟ وہی جسے اپنی جان عزیز نہیں ہوگی۔ وہ ترکی بترکی اس کی باتوں کے جواب دیتا ہوا اسے زہر لگا۔ اس کی باتیں، لہجہ، اس کا وجود سب صرف میرے نام ریزروڈ ہے، لیکن وہ کہیں کھو گئی ہے اور مجھے کسی بھی طرح اس کو واپس لانا ہے۔ وہ تم پہ تھوکے گی، براق ہنسا۔ یہ کام صرف شیزل سیمسن کر سکتی ہے، وہ بھی براق کے لیے۔ براق کا چہرہ سرخ ہوا۔ میری عورت لڑے گی، جھگڑے گی، چیخے گی، پھر مان جائے گی۔ اس کا ہر تعلق مجھ سے آ کر نکلتا ہے۔ تو یہ سیشن تم جاری رکھو، لڑو، روٹھو، مناؤ، میں سب کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، کھانے پہ بلا کر کسی کا کھانا زہر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی کیس سے پوچھے۔ میں تمہاری اس جنون اور دیوانگی میں تمہارا حصہ دار نہیں۔ قطعیت تھی اس کے انداز میں۔ لیکن میرے بھائی کا قتل پلان کرنے میں، اسے اغوا کرنے میں، اس کی آٹوپسی رپورٹ بدلوانے میں، میرے چچا کے فارم ہاؤس میں آگ لگانے اور اس کے علاوہ کئی سیاہ کارناموں میں تمہارے ساتھ کون کون حصہ دار تھا، یہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ شیزل سیمسن اپنی جگہ تھم گئی۔ تھما تو براق بھی تھا، مگر چہرے پہ تناؤ برقرار رہا۔ زینیا جہاں بھی ہے میں نہیں جانتا، لیکن مہدی جانتا ہوگا، اور اگر نہیں جانتا تب بھی وہ اسے ڈھونڈ کر لائے گا میرے لیے۔ اس لیے وہ جہاں بھی ہے اسے میرے سامنے واپس لاؤ، ورنہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں ملی تو میں دنیا کا سارا سیاہ سفید ایک کر دوں گا۔ تم ڈیلیوژنل آدمی ہو، براق پھنکارا۔ یہ سب بکواس جو تم نے کی ہے میں اسے تمہاری ذہنی عارضہ سمجھوں گا۔ کرسی ایک طرف ہٹاتے ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب کیس نے اسے پکارا، ٹھہر جاؤ براق حاتم نواب۔ الفاظ تھے یا زنجیریں؟ براق ٹھہر گیا، ایسے جیسے برف جم گئی ہو، ایسے جیسے 2 قدم آگے آگ کا دریا ہو۔ جالی کے پار شیزل سیمسن سانس نہیں لے سکی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ شام تازہ ہے ڈیئرسٹ کزن۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا مرد محظوظ نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ براق حنیف کو اپنا سارا وجود زمین بوس ہوتے محسوس ہوا۔ وہ زلزلے سے متاثرہ کسی عمارت کی مانند ڈھہ گیا۔ بس اس چیز کی کسر رہ گئی تھی اب، ایک لڑکی نے کیا کیا گل نہیں کھلائے جو اب دوسری کو بھی اس بے حیائی کے راستے پہ ڈال رہے ہو۔ حویلی کے در و دیوار عالم نواب کی گرجدار آواز سے گونج اٹھے۔ بشر جو آج صبح واپس آیا تھا ان کے سامنے کھڑے نرم نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا۔ اس گاؤں کی ہر لڑکی پڑھ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بنے گی، کوئی انجینئر اور کوئی وکیل۔ ہر پابندی میری بہنوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ تم نواب خاندان سے ہو۔ ہماری بہو بیٹیاں اس طرح مردوں کے بیچ نہیں اٹھتی بیٹھتی۔ جوان جہان پوتے کے سامنے انہیں آواز دھیمی کرنی پڑی۔ وہ بہت مشکل اور کئی کھیل کھیلنے کے بعد یہاں آیا تھا، اسے کھو نہیں سکتے تھے وہ، اسے کھونا بڑا خسارہ تھا۔ نوابوں کی بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، آپ کیوں دنیا پہ ہمارا غلط امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ اور کونج اس نواب کی بیٹی ہے جسے دیس نکالا کا حکم دیا گیا تھا۔ اب وہ ایک مڈل کلاس گھر سے ہے۔ اس کا لہجہ ویسا ہی بادب رہا، مگر اس میں استحکام بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑتے مارتے اپنی ان بوسیدہ روایات کا ذکر لے کر بیٹھتے اگر سامنے کوئی عورت ہوتی۔ یہاں مرد تھا، مرد بھی وہ جس پہ خاندان کی امیدیں ٹکی تھیں۔ ہم نے بھی بہت کرائسس دیکھے ہیں بشر، میرے بچے، تم پہ ہماری جان قربان، لیکن تم خود سوچو ہماری عزت خاک میں مل چکی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم اس طرح اپنی لڑکیوں کو آزادی دیتے رہیں گے تو دنیا ہم پہ تھوکے گی۔ دادا، تھوکنا غلط عمل ہے، اس عمل کی روک تھام ہونی چاہیے۔ جو میں کر رہا ہوں اس کی نہیں، بہن ہے وہ میری، میں اسے آزادی نہیں اس کا حق دے رہا ہوں۔ وہ دنیا سے اپنے حصے کا علم لے گی، اور ہماری عزت کو کچھ نہیں ہوا، کم از کم میری عزت کو کچھ نہیں ہوا۔ جب عبداللہ سر اٹھا کر جی سکتا ہے تو زینیا حاکم بھی جی سکتی ہے۔ یہ روایات نہیں تھی جس نے میری بہن کا قتل کروایا، یہ روایات کے ٹھیکے دار تھے جنہوں نے نام نہاد عزت کے بینر اٹھا رکھے تھے۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں کھڑے کھڑے یہ حویلی چھوڑ سکتا ہوں، وہاں چلا جاؤں گا جہاں میری بہنوں کی پڑھائی سے حویلی کی عزت کو کچھ نہ ہوتا ہو۔ اس نے حویلی کے اندر ہانک لگائی۔ کونج بچہ، دیر ہو گئی ہے، کہاں ہو تم؟ زینوں کے اختتام پہ وہ بیگ سینے سے لگائے خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ بشر زینے پلنگتا ایک جست میں اس کے قریب گیا، بیگ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آیا۔ کونج دادا کے سامنے رکی، جھک کر ان کے قریب آنا چاہا مگر وہ ہٹ گئے تھے۔ ابا وہیں کھڑے رہے، بیٹی سینے سے لگی تو پیار نہیں کیا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بشر کے ساتھ چوکھٹ پار کر گئی جب ان کی زبان بے آواز بڑبڑائی، فی امان اللہ۔ فضاؤں کی کندھوں پہ سفر کرتے ہوئے، دریا اور سمندروں میں وقت کے چپو چلاتے ہوئے، جادوئی قالین پہ گھنٹوں اور دنوں کا سفر لمحوں میں طے کرتے ہوئے ڈھاکہ کی اس مڈل کلاس کالونی میں قدم رکھو تو راشدی ہاؤس کی چھت پہ شام کے سائے اتر رہے تھے۔ زینیا نے چھت کی چھوٹی سی دیوار کے پار دیکھا، سائے لمبے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی نیچے اتر آئی، کمرے میں آ کر اپنا برقع اٹھا کر اوڑھا، نقاب درست کیا اور باہر نکل آئی۔ سڑکوں پہ معمول کا رش تھا،
سبزی کے ٹھیلوں والے گھروں کو لوٹ رہے تھے، صدائیں تھکی تھکی تھیں، مگر وہ ان کی صداؤں پہ غور کرتی رہی۔ کوئی فون پہ کسی سے جھگڑتا جا رہا تھا، زینیا ان کرس ورڈز کو نوٹ کرتی رہی۔ کوئی جوڑا جو کسی پارک اور کیفے اور گامزن تھا، ان کی زبانوں سے پھوٹتے محبت کے الفاظ اس کے ذہن کے خانے میں درج ہوتے رہے۔ وہ پوسٹرز اور سڑک پہ لگے سائنس کی ساخت کو ذہن نشین کرتی گئی۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ہفتے سے کر رہی تھی۔ چند الفاظ اور سطور تو اب وہ باقاعدہ بولنے لگی تھی، لیکن بولتی ہوئی وہ بالکل ایک غیر بنگالی لگتی تھی۔ نیما کے ہسپتال کے باہر اسے کوئی 5 منٹ کھڑے رہنا پڑا، پھر وہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ تکان واضح تھی۔ زینیا پچھلے 1.5 ہفتے سے بلا ناغہ اسے ہسپتال لینے اور چھوڑنے آتی تھی۔ راستے میں وہ کسی بچے سے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ کہتی، فیکٹریز اور مارکیٹس کے چکر لگاتی، مگر اس سب میں وہ اپنے آس پاس اپنے سائے تک سے ہراساں رہتی۔ جو اس سے چھینا گیا تھا وہ اس کا اعتماد تھا۔ ملنا مشکل تھا، مگر ہار نہ ماننے والوں کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ پھر کتنے لفظ سیکھے آج؟ وہ ایک ٹھیلے پہ رک کے سبزی کا تھیلا بنواتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ لوگ بہت جلدی بولتے ہیں، میں آپ کی 15 منٹ کی کلاس سے زیادہ جلدی سیکھ سکتی ہوں۔ نیما ہر روز اسے 15 منٹ یہی سکھاتی تھی۔ باقی کا وقت زینیا اس کے بھتیجوں کو انگریزی پڑھانے میں صرف کر رہی تھی۔ اس کے زخم اب بہتری کی طرف تھے، زندگی میں بیلنس اور زینیا حاکم کے حل واپس آنے لگے تھے۔ میں فی کی کلاسز نہیں دے رہی۔ یہ ٹماٹر نکالو، پہلی بات زینیا سے دوسری اس سبزی والے سے کہی۔ میں چند مزید ٹکوں کی قرض دار ہو جاؤں گی، بلکہ ہو چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں خنکی برقرار رہی، ساتھ اس نے آگے بڑھ کر خود سے 3-4 ٹماٹر اور پیاز نکال کے صحیح والے ٹماٹر ڈالے۔ اسے خوف رہا کہ شاید وہ سبزی والا اس کا ہاتھ جھٹکے گا، مگر وہ چپ کھڑا رہا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جو اس سے چھینا گیا تھا وہ اس کے سوشل سکلز تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں ایک بار پھر اسے اپنے اوپر پڑتی محسوس ہوئیں۔ لوگ کہے مارتے دکھائی دیے، وہ بس ہر ایک سے نظر پھیرے چل رہی تھی۔ ایک آنریبل زندگی اس کی منتظر تھی۔ ایک دن تو یہ سارے خوف ختم ہو ہی جائیں گے۔ لان کی رنگ برنگی پھول، موم بتی کے شعلے، میز پہ رکھی سجاوٹی پھول، سب ساکن تھے۔ براق حنیف کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مڑ بھی نہیں سکا۔ وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا جو کسی بھی لمحے چٹک سکتا تھا۔ یاد ہے حدیبیہ کو کیسم میں آنے کے لیے میں نے ایک ٹاسک دیا تھا، اسے کوئی راز لانا تھا۔ وہ راز تمہارا شجرہ نسب تھا۔ میں بے وقوفوں کا سردار نہیں تھا جس کو تمہاری ان عنایات کا علم نہیں تھا۔ مجھے سب معلوم تھا کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا، اور میں تمہاری عنایات کے پیچھے کا موقف جانے بغیر نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں وہ سب لیتا رہا کیونکہ وہ میرا حق تھا جو تمہارے باپ نے چھینا تھا۔ اب کہ براق مڑا، اس کا چہرہ تاریک پڑ چکا تھا، اس کا دل اب تک شل تھا۔ چھوٹی سی انڈسٹری ہے، کون کس کا باپ ہے، کس نے کس سے خفیہ نکاح رکھے اور کس نے بیٹے کو اپنا نام نہیں دیا، کہاں چھپتا ہے۔ کوئی تھپڑ تھا جو براق کے منہ پہ آ کر لگا تھا۔ وہ مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور واپس اس کرسی پہ ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، اس کے دماغ پہ ڈھیر سارا بوجھ پڑ گیا تھا۔ اور کون کون اس بارے میں جانتا ہے؟ آئی سویئر کوئی نہیں۔ آئی ایم این ایکسیلنٹ سیکرٹ کیپر، وہ تفاخر سے کہہ رہا تھا۔ لیکن تمہارے بابا جانتے تھے مجھے سب علم ہے۔ میری ذہانت کے قصے تو تمہیں سنائے ہوں گے نا؟ براق شل رہ گیا۔ یہ کیسا دھوکہ تھا جو ان کی موت کے عرصے بعد اسے مل رہا تھا۔ وہ شخص اور کتنی بار اور کہاں کہاں لا کر براق کو کیسی کیسی موت مارے گا۔ میرے بابا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم جھوٹے ہو۔ وہ کسی بچے کی طرح اپنے باپ کی صفائی دے رہا تھا۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتے تھے براق، ان کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو۔ تم جانتے تھے وہ میرے بابا ہیں، تم نے پھر بھی انہیں قتل کیا۔ تم میری دوستی کا پاس رکھ سکتے تھے، تمہارا کیا بگڑ جاتا اگر تم انہیں میری خاطر زندہ چھوڑ دیتے؟ وہ میرے بابا تھے۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، آنکھوں میں سرخی۔ وہ کیس کا گریبان پکڑنا چاہتا تھا، چھری کانٹے سب اس کی گردن میں گھسا دینا چاہتا تھا۔ تم دیکھ لیتے، کفارہ لیتے، لیکن تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا۔ وہ میرا قیمتی سرمایہ تھا۔ اس واقعے کو 1.5 برس بیت چکا تھا، مگر براق آج بھی بچوں کی طرح رویا۔ میری تو ماں بھی قتل ہو چکی تھی، تم نے میرا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا میں اپنے باپ کے بغیر کیسی زندگی گزاروں گا۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے میری آنکھوں کے آگے میرے چچا اور میرے بابا کو مارا تھا۔ مجھ سے رحم کی امید رکھنا بیکار تھا۔ جب میں خالق حسین کو برباد کر سکتا ہوں تب میں حاتم نواب کو کیوں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کھانے کی خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب فضا میں ٹوٹے دلوں کی کرب رچ بس گئے، سازشوں کی بو ہر اور پھیل گئی۔ میں نے تمہارے ہر انتقام میں تمہارا ساتھ دیا تاکہ تمہارا جنون ٹھنڈا ہو جائے اور تم میرے باپ کو بخش دو۔ میں نے انہیں بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، تم نے پھر بھی انہیں مار دیا۔ تم نے میرے بابا کو مارا۔ وہ آنکھیں رگڑتا تو آنسو پھر بہنے لگتے، خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تو بری طرح زخم اکھڑنے لگتے۔ آج لمبے وقت بعد احتساب کا وقت آیا تھا۔ ہم اس بحث کو ملتوی کر سکتے ہیں، وہ کوفت سے بولا۔ تمہارے باپ کا قتل اتنا اہم نہیں ہے، اور اگر ہے تو کسی دن مجھے اپنے گھر مدعو کر لینا، خوب چرچا کریں گے۔ اس وقت تم مجھے میرے سوالات کے جوابات دو گے۔
میں تھوکتا ہوں تم پہ اور تمہارے سوالات پہ، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخا۔ ہاں، مہدی نہیں مرا، میں نے اسے گولیاں لگوائیں تاکہ تمہیں ٹریپ کر سکوں، لیکن اپنے لیے گڑھا تم نے خود کھودا۔ ہاں، وہ اب تک میرے پاس ہے، مگر صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور میں بالکل اسی طرح اسے قتل کرنے کے معاملے میں آزاد ہوں جیسے تم۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا۔ جیسے تم میرے باپ کو قتل کرنے کے معاملے میں آزاد تھے، این آئے فار این آئے۔ کیس نے لمبی گہری سانس لی، بازو سینے پہ باندھے۔ تمہاری یہ جذباتیت ہمیشہ سے مجھے ناپسند رہی ہے۔ تم ابھی کے بھی اپنے پالتو کتوں سے کہو گے کہ وہ میرے بھائی کو بحفاظت چھوڑیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس پہ انگلی بھی اٹھائی تو میں۔ وہ وائن گلاس میں پکڑے جوس کو ہلاتے ہوئے اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گا تمہارا باپ کون تھا۔ کیا میں دنیا کو بتاؤں تمہارا باپ کون تھا براق حنیف؟ وہ اس کے قریب کھڑا سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ براق ساکت تھا، وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کیس کمپیر کبھی اسے ہر خوف سے آزاد نہیں کر سکتا؟ آج اسے احساس ہوا وہ واقعی پیادہ تھا اور کیس بادشاہ۔ کھیل، چال، مہرے سب براق کے، اور بازی جیت کر کیس کے حصے میں آئی۔ براق کا کھیل بھی کیس کے حق میں۔ کیا اس کا باپ سچ کہتا تھا؟ کیا وہ واقعی وہی کرتا رہے گا جو کیس چاہے گا؟ تم یہ نہیں کرو گے، تم نے میری ساری زندگی برباد کی ہے، اب بس۔ وہ گیلے ملتجی لہجے میں بولا۔ میرے پاس ایک آخری چیز ہے، میرا آنر، تم مجھ سے وہ نہیں چھین سکتے۔ میں نے ساری زندگی تمہاری غلامی کی ہے، اب بس۔ میں نے کہا نا براق، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو مجھے چاہیے وہ تم کرو گے ابھی کے ابھی۔ صرف ایک عورت میرے لیے وہی دنیا ہے، اور اس تک جانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے گلاس واپس میز پہ رکھا اور براق کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں انکار تھا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ بے نیازی سے شانے اچکاتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ مہاجبین، اگر مجھے انڈسٹری میں ایک گوسپ عام کروانی ہو تو کتنے وقت میں یہ خبر پھیل جائے گی؟ نہیں، پلیز نہیں، وہ بڑبڑا رہا تھا، وہ شاک تھا۔ اوکے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر؟ ٹھیک، پھر میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آگے کچھ کہتا مگر اس کا فون براق نے جھپٹ لیا تھا اور تیزی سے میز پہ دے مارا۔ کیس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے ادا کرتی ہوئی اس نے اپنا موبائل نکالا۔ وہ زرکون کو کالز ملا رہا تھا، رابطہ مل گیا۔ وہ چلا چلا کر اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا مگر کال کاٹی جا چکی تھی۔ براق حنیف کو موت لمحہ بلمحہ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے جالی دار دروازہ کھلا۔ ششتر اور شاکی چہرے والی شیزل سمسن باہر نکلی۔ براق کے منہ پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا تھا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ براق شیزل سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور گیلے تھیں، چہرہ عجیب۔ وہ بہت بری طرح شوق تھی۔ براق نے شکوہ کناں نگاہوں سے کیس کو دیکھا، وہ اب بھی موبائل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ براق پہ بسی سے کال ملاتا رہا مگر نہ رابطہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ وہ دھیرے دھیرے لون کی گھاس پہ بیٹھ گیا۔ تہی داماں، دست خالی، شکستہ حال۔ دروازے کے باہر گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتی شیزل وریام بے کا نمبر ملا رہی تھی۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں، جواب ندارت۔ وہ تھک کر موبائل بند کرنے والی تھی جب اسے میسج موصول ہوا۔ 1000 بار کا اس نمبر پہ میسج اور کال مت کیا کرو، تمہارے ہاسٹل سے ذرا فاصلے پہ کھڑا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ وہ مکان کے انداز میں اسی طرف جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ وریام کو سخت سست کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ چہرہ اسپاٹ تھا، آنکھوں میں نرمی تھی۔ شیزل نے اس سے پانی کی بوتل نہیں لی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ لے لو، اس میں زہر نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو تم پہ بے اثر تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بوتل تھام کر لبوں سے لگائے اور سارا پانی گھٹا گھٹ پی گئی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا، چند گہرے لمبے سانس لیے۔ اب کہ اس نے وریام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کلک تھا۔ وریام البتہ کمپوزڈ اور قدرے بے نیاز لگتا تھا۔ براق حنیف کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ براق حنیف نہیں، براق نواب کہو سے۔ ایک سرسراتے ہوئے جملے پہ وریام بے کئی لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ گاڑی میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ سفید کمرے میں موجود 2 نفوس تو مختلف حالتوں میں تھے۔ زرکون اب تک اس کی گردن کے گرد زنجیر کی سختی بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ کئی دن کی نکاحت کا مارا ذہنی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا شخص اس کی گرفت میں بن آب مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ مہدی کمبیر اس کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، بس کسی بھی طرح اسے جھٹکنا چاہتا تھا، لیکن یہ ایک ناممکن امر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی جابز ادھوری چھوڑنا ہرگز نہیں پسند، وہ دانتوں پہ دانت جما کر سختی سے بولا۔ ساتھ دباؤ بڑھایا، سبز آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، اس کا دم گھٹ رہا تھا، گردن چھل رہی تھی۔ براق حنیف دماغ سے پیدل ہے، میں نہیں۔ کیا میں نہیں جانتا تم یہاں سے نکل کر ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتے ہو؟ تمہاری زندگی ہماری موت ہے۔ مہدی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی سبز آنکھوں والی عورت اس کے ماتھے پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم نوبل ہو انس، آپ نے ان آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی ہے، ان کے اندر کی انسانیت دیکھی ہے۔
سنہری آنکھوں والی لڑکی یادداشت کے خانوں میں دستک دے گئی۔ تم بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، کسی دوست کا قیاس۔ تم رہبر ہو، اللہ تمہارے ارادے سلامت رکھے، کسی مددگار کی دعا۔ اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح کٹنے لگی، اکیلا، خالی، بیکار وجود۔ کیا یہ وہی پبلک سپیکر تھا جو بولتا تھا تو لوگ دم ساتھ لیتے تھے؟ کیا یہ وہی سیاح تھا جس کے لیے وادیاں، صحرا، سمندر باہیں کھول دیتے تھے؟ اس نے کئی پہاڑ سر کیے تھے، اس نے سمندروں کی گہرائیاں دیکھی تھی، صحرا کی خاک چھانی تھی۔ کیا سب ختم؟ وہ یوں ہی نہیں مرنا چاہتا تھا، اسے اس کے ماں باپ یاد آئے، وہ اسے ڈھونڈتے۔ اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہوتا وہ اس کے لیے ضرور آتا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے عین اس کے پہلو میں۔ جسم نے مزاحمت چھوڑ دی، اس کے پہلو میں گرے ہاتھ کی جلد سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے محسوس کیا وہ ایک آئینہ تھا۔ مہدی نے اسے چھوا، ہاتھ میں لیا۔ اس سے پہلے وہ سانسوں کی بازی ہارتا، وہ شیشہ اس نے پوری قوت سے زرکون کے پیر کے اندر گھسا دیا۔ وار اچانک تھا، زرکون بلا ارادہ پیچھے ہوا، گرفت چھوٹ گئی۔ سبز آنکھوں والے نے زندگی کما لی۔ اس نے زرکون کی فرش پہ گری لوہے کی زنجیر اٹھائی اور برق رفتاری سے اس لڑکھڑاتے مرد کے منہ پہ دے ماری۔ زنجیر کا لوہا اس کی آنکھ کے اندر کے ڈیلے تک گھس گیا، وہ گر پڑا اور فرش پہ گر کر تڑپنے لگا۔ مہدی نے ایک بار پھر زنجیر پوری قوت سے اس کے منہ پہ دے ماری۔ وہ لوہا، اس کا درد جہنم کی کسی سزا کے جیسا تھا۔ زرکون کی آنکھ کا ڈیلا پھڑپھڑا رہا تھا، ایسے جیسے اب باہر نکلا کہ تب سورما ڈھیر ہو چکا تھا، کیونکہ وہ خدا کے کاموں میں مداخلت کرنے آیا تھا۔ لعنت ہو تم پہ، لعنت ہو تم پہ، گالی گالی گالی۔ اس زبان سے مغالطات بکتے ہوئے درد سے تڑپ رہا تھا۔ مہدی کے اندر کوئی انہونی طاقت بھر گئی تھی۔ وہ ہر زخم، ہر شے کی پرواہ نہ کرتے اسے پیٹ رہا تھا۔ زنجیریں لوہے کی، وہ بھاری زنجیریں اس کے جسم پہ کہاں کہاں برس رہی تھیں، کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس بکتے جھکتے اس سے اپنی قید کا انتقام لے رہا تھا۔ حقیقی معنوں میں آج وہ اس کا جسم ادھیڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ کوئی دیوانہ تھا جس کے اندر سے انسانیت رخصت ہو گئی تھی۔ میں ایک انسان تھا، تم لوگوں نے مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا۔ میں صرف اور صرف ایک انسان تھا۔ مہدی کمبیر اس کی گردن پہ وار کرتے ہوئے غرایا۔ اس کی آواز بھی وہ مشکل نکل پا رہی تھی۔ میں ساری زندگی اس قید میں رہوں گا، تم لوگوں نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ یہ کس نے دیا تمہیں؟ کون تھے تم مجھ پہ ظلم و جبر کرنے والے؟ جرأت کیسی ہوئی تمہاری؟ سرکون نے مزاحمت ترک کر دی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ زنجیر سے اس کی آنکھ میں لگنے والا زخم گہرا تھا، وہ یقیناً اس آنکھ کو کھونے والا تھا۔ اسے ٹھوکر مارتے ہوئے مہدی نے اس کے حواس چیک کرنے چاہے، وہ واقعی بے ہوش تھا۔ سبز آنکھوں والا مرد اب جھک کے اسے کافتان کی جیب سے اس کی بندوق، لائٹر اور رقم نکال چکا تھا۔ اس کی دوسری جیب میں ایک کارڈ تھا۔ مہدی نے اسے بھی ہتھیلی میں دبوچا۔ وہ چند پل اس کے سر پہ کھڑا رہا، یوں جیسے اس کی ہر جنبش پہ نظر رکھنا چاہتا ہو۔ مہدی نے پستول اپنی آنکھوں کے آگے کیا، پھر فرش پہ پڑے زرکون کو دیکھا جس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے پیر سے بھی خون بہہ کر فرش کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ مہدی پسینے سے شرابور اس کے سر پہ کھڑا گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اگر وہ ہوش میں آ جاتا تو اسے مار دیتا، لیکن اگر وہ خود ہی مر جاتا تو؟ اس نے پستول اس کے دل کے مقام پہ سیدھی کر لی۔ ہر وہ دن، منٹ، گھنٹہ، رات یاد کی جب اس آدمی نے اسے تکلیف دی تھی۔ گلے میں گلٹی ابھری، اس نے بے اختیار ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ مجھے یہاں سے نکالو زرکون، پلیز۔ لرزتے ہاتھوں پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ تمہارا باس کون ہے؟ میری بات کرواؤ، مجھ سے بات کرو پلیز۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ فوکس فوکس فوکس۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میری ٹیبلٹس دے دو، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میری بیوی کہاں ہے؟ یہاں سے نکالو، مجھے درد، مجھے مار دو۔ ہر آواز، ہر منظر، اس نے ہر درد کو جھٹکا۔ اس کے پاس انتقام کا وقت تھا، ذریعہ تھا، وہ یہاں سے نکل سکتا تھا، وہ اسے مار سکتا تھا اور وہ مارے گا۔ اب دنیا کو چاہیے وہ مہدی کمبیر سے سینٹ رہنے کی امید چھوڑ دے۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور اگلے ہی لمحے سفید کمرے میں 3 فائرز کی آوازیں گونجیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زرکون کے جسم سے فوارے کی مانند رواں خون نے سفید کو سرخ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ وہ غیر انسانی چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا جسے درد نے جگا دیا تھا۔ تڑپ اور تکلیف پھر حاوی ہوتی چلی گئی۔ اس کی دونوں ٹانگوں کی اوپری حصوں میں سوراخ تھے اور اس کا ایک ہاتھ جس سے اس نے مہدی کو تھپڑ مارا تھا، اس کے عین بیچوں بیچ گولی کھب چکی تھی۔ قاتل نہیں تھا وہ، لیکن اس قید خانے سے نکلنے کے بعد سادہ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ یہاں سے نکل کر جو زندگی اس کی منتظر تھی، اس میں مہدی کمبیر سب تھا، معصوم، بے ریا نہیں تھا۔ زنجیر کو اپنی کلائی پہ لپیٹتے ننگے قدم آگے بڑھتے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔ مہدی کمبیر کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس نے پہلا قدم کمرے سے باہر رکھا اور اسے رنگ نظر آئے، جا بجا رنگ، ہر اور رنگ۔ اس نے جائزہ لیا۔ وہ ایک سٹوریج روم تھا جہاں روز میں لپٹے ہر رنگ کے کپڑے تھے۔ دیوار گیر ریک سے جھانکتے نیلے، سرخ، سبز، سیاہ، سلک، ساٹن اور مخمل کے کپڑے مہدی کمبیر کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔
اس نے خود کو گھسیٹا اور ایک ریک کے قریب آ کر کھڑا ہوا، جھک کے اس کپڑے کو چھوا۔ رول پہ BQ 20 کلیکشن، کیسم، براک حنیف اور کیس گمبھیر کی ٹیکسٹائل فیکٹریز کا ٹیگ تھا۔ وہ اپنے گھر میں قید تھا۔ اس کی روح تک میں سنسناہٹ اتری، کوئی کسی کو اس کے گھر میں کیسے قید کر سکتا ہے؟ اس نے خود کو کمپوز کیا اور باہر نکل آیا۔ یہاں کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ اس وقت چوتھی منزل پہ تھا اور چاروں منزلوں پہ چاروں طرف دیوار گیر ریک تھے اور ان میں کپڑے کے رول رکھے ہوئے تھے، دھاگے اور روئی کے بڑے بڑے گولے بھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ ایک ویئر ہاؤس میں قید تھا جہاں ایک فرضی وائٹ روم بنایا گیا تھا۔ اس کا دماغ اب تک چل تھا۔ متوازن قدم لیتا اپنے وجود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے اس نے لفٹ کے قریب رک کر زرکون کا کارڈ سوائپ کیا۔ لوہے کے پٹ آپس میں جدا ہوئے، دروازہ کھل گیا۔ وہ جس عمارت میں غلاموں کی طرح رہا تھا اس کا مالک تھا۔ جن راستوں پہ غیروں کی رہنمائی سے چل رہا تھا یہ اس کی ملکیت تھے۔ وقت آنکھیں پھیر لے تو اچھے خاصے سورما ڈھہ کر گرتے ہیں۔ وقت کی یہی ضرب اس کے منہ پہ بھی لگی تھی جسے وہ تاعمر یاد رکھنے والا تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر کسی کو نہیں بھولے گا، یہ طے تھا۔ لفٹ میں سوار ہونے سے نیچے آنے تک اسے کوئی زیر و نظر نہ آیا۔ ویئر ہاؤس واقعی چند گھنٹوں کے لیے پورا کا پورا خالی ہو چکا تھا، مگر یہ محض اس کی خام خیالی تھی یا اس کا ذہنی عارضہ۔ وہ باہر نکل کر بھی ہیلوسینیشن سے جان نہیں چھڑوا سکا تھا۔ لفٹ لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو اسے عجیب سے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نگاہوں میں خوف تھا اور کسی نے اس سے گن پکڑنی چاہی جب اسے ہوش آیا۔ کسی نے اس کے کندھے پہ دھکا مارا اور اسے سب نظر آیا۔ اسے لوگ نظر آئے، اسے بہت سارے لوگ نظر آئے۔ مہدی نے فوراً بندوق ان پہ تانی۔ دونوں مردوں نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ مہدی نے ان میں سے ایک کا مفلر کھینچ کر اتارا، لفٹ روکی اور باہر نکل آیا۔ یہاں کر اسے اپنی اصل غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ او خدا، اس کے پاس گن ہے۔ یا اللہ، یہ تو مہدی ہے نا؟ مختلف لوگ، آوازیں، شور، مگر اسے کیوں سب سفید دکھائی دے رہا تھا؟ کوڑا سفید۔ ایک لمحے کو سب دکھائی دیتا، اگلے لمحے سب خالی، سب ختم۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا یا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ کال اٹھاؤ، جاہل انسان، کال اٹھاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل گھاس پہ بیٹھی ہوئے زرکون کو کال ملا رہا تھا جب اسے اپنے نمبرز پہ زرکون کی کسی ٹیم ممبر سے ایک فوٹیج ریسیو ہوئی۔ زرکون کی رانوں میں گولیوں سے چھید تھے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ برا کی ساری پلاننگ ضائع ہو گئی۔ وہ کئی لمحے بس ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ اس نے سر جھٹکا، منظر واضح ہوا، لوگ اسے تک رہے تھے۔ مہدی نے مفلر چڑھا لیا اور اندھا دھند بھاگا۔ گارڈ، سیکیورٹی کا عملہ جو اس کے سامنے آتے وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے زنجیر ان کے چہرے، گردن، پشت پہ برساتے آگے بڑھتا جاتا۔ رکنا موت تھا، اسے مرنا نہیں تھا۔ اگر وہ آج سے پہلے اس ویئر ہاؤس نہ آیا ہوتا تو مسائل ہو سکتے تھے، لیکن وہ آ چکا تھا۔ سیاہ کو اس کے شوق نے بچا لیا تھا، اس سے اس کی آبزرویشن نے بچا لیا تھا۔ برا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا گھونٹ گھونٹ کوئی مشروب حلق میں اتارتا کیس گمبھیروں سے بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا۔ اس نے زرکون کو مار دیا۔ آدھے عرب کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ کیس مسکرایا، میرا بھائی۔ بلاخر اس نے دکھا دیا وہ ایک اصلی کمبیر ہے۔ فخر، مان، کروپر کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ پہلے بڑا بھائی تھا جو چھوٹے بھائی کا پہلا قتل سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے دوسری منزل میں قدم رکھا جب ایمرجنسی الارم بجنے لگا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ ملازمین جو کہ نیا آنے والا سٹاک ان لوڈ کر رہے تھے افراتفری میں یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ سیکیورٹی افسران کی ایک بہت بڑی تعداد عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ شہزاد اپنے محل میں باغیوں کی طرح جکڑا جا چکا تھا۔ جلتی بجھتی سرخ بتیوں میں لوگوں کے شور اور سیکیورٹی افسران کی آمد کے بیچ مہدی کمبیر ایک ریک کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا سارا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھاری بوٹوں کی دھپ دھپ کی آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے مہدی کچھ کر پاتا، اس کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھی اور وہ ساکت رہ گیا۔ CCTV کیمرہ، او خدایا۔ ٹیم بی، فلور نمبر 2۔ مائک چہرے کے قریب کیے لیڈر چیخ کر اپنی سیکیورٹی ٹیم کو جگہیں سنبھالنے کا کہہ رہا تھا۔ یہاں کروڑوں اربوں روپے کے کپڑا سٹور ہوتا تھا، کیا یہاں کی سیکیورٹی ٹیم سے ایک آدمی بھاگ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ گرفتاری دے دیتا اگر اسے یقین ہوتا وردی پہنی لوگوں کے دلوں میں انسانیت ہے۔ انسانیت کے رہنما کے دل سے انسانیت پہ اعتبار اٹھ گیا تھا۔ کوئی اس کا اور کیا نقصان کر سکتا تھا؟ اس نے فلور سے جھک کر دیکھا، لوگ اوپر آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، وہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ لوگ تھے، بس لوگ۔ مہدی نے انہیں دیکھا، 1 سانس، 2 سانس، 3 سانس۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، اس نے دہرایا اور جیب سے زرکون کا لائٹر برآمد کیا اور شعلہ جلایا۔ اس سے پہلے کوئی اس کے قریب پہنچ پاتا مہدی نے آگ کا وہ شعلہ سلک کے کپڑے سے ٹکرایا، پھر ساٹن، پھر ریشم۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ایک رول اٹھا کر فلور پہ پٹک رہا تھا۔ آگ بالآخر بھڑک اٹھی تھی۔ مہدی کمبیر اس فلور سے بھاگ رہا تھا۔ سمت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ ویئر ہاؤس کے دروازے چوپٹ کھلے تھے، مستعد عملہ سامان ٹھکانے لگا رہا تھا اور وہ اسیر بس اپنی جان بچانے کو بھاگ رہا تھا۔ آس پاس ارد گرد کئی لوگ تھے جو اس کے ہاتھ میں بندوق دے کر خود بخود راستہ دینے لگے تھے۔ وہ لوگ پلک جھپکتے نظر آتے اور پلک جھپکتے غائب۔
ہر ریک کے قریب رک رک کر وہ آگ کا شعلہ بھڑکاتا جاتا. اسے یقین تھا جب وہ پہلے فلور پہ ہوگا دوسرا فلور جل رہا ہوگا. وہ جو جلا تھا اس نے سب کو خاکستر کرنے کی ٹھان لی تھی. ایک ایک شعلہ اس کا دل جلا رہا تھا. کپڑے سے محبت اس کے خون میں بستی تھی. کوئی اس سے پوچھے وہ کیسے اپنے عشق کو نظر آتش کر رہا تھا. سر زرکون صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. اور ایک آدمی جو کہیں سے گھس آیا وہ ویئر ہاؤس میں آگ لگا چکا ہے. ہر طرف آگ لگ گئی ہے. وہ آدمی مہدی کمبیر جیسا دکھتا ہے یا پھر مہدی, لیکن وہ مر چکے ہیں. ہم کیا کریں؟ سیکیورٹی روم میں کھڑا ایک افسر بے حد اضطراب کے عالم میں رپورٹ کر رہا تھا. براق حنیف کا دل آگ پہ رک گیا تھا. آگ کہاں لگی ہے؟ 3rd فلور سر. آگ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. ہم ورکرز کو باہر نکال رہے ہیں. وہ جو بھی ہے اسے باحفاظت جانے دو. اس نے خود کو کہتے سنا, اسے ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں اور تمہاری ٹیم کو اسی برف کے اندر دفناؤں گا. براق نے موبائل کان سے اتارا. اس کی آنکھیں خالی تھیں. وہ جانتا تھا بیٹھے بیٹھے اسے کتنا نقصان ہوا ہے, بس وہی جانتا تھا. میرا بھائی ٹھیک ہے؟ موم بتیوں کے شعلوں کی ٹمٹماہٹ میں اس کا چہرہ دھندلا ہو رہا تھا. بھائی ہے. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا. کاروبار گیا؟ کیس بدقت مسکرایا. کاروبار اور بہت. آگ لگنے پہ ویئر ہاؤس کی سیلنگز پانی برسانے لگی تھیں. سرخ بتیاں, آگ اور برستے ہوئے پانی میں وہ کبھی چہرے سے پانی صاف کرتا, کبھی اپنے بچانے کو لوگوں کی طرف دیکھتا, مگر غیر یقینی طور پہ اب کوئی اسے نہیں پکڑ رہا تھا. ہر کوئی کپڑا بچانے اور آگ بجھانے میں لگ گیا تھا. چند لمحہ قبل اس لشکر کے کانوں کے آلوں میں ایک پیغام گونجا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مہدی کمبیر کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی. وہ اسے بھی کھیل کا حصہ سمجھ کر بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگے جا رہا تھا. گراؤنڈ فلور پہ آ کر اسے 4 دروازے دکھے جن کے پار دنیا تھی. دروازے ایسے تھے جیسے کسی دکان کے شٹر ہوتے ہیں, مگر زیادہ قیمتی, زیادہ محفوظ اور بھاری. جلدی بجھتی سرخ بتیوں سے بے نیاز, گرتے پانی سے, ٹھٹرتے زخموں سے چور, اس نے قید خانے کا دروازہ پار کر لیا تھا. وہ قید خانے سے نکل آیا تھا. باہر برف پاری تھی. وہ بغیر بازوؤں والی گیلی شرٹ میں ٹٹر کے رہ گیا. سیکیورٹی ٹیم میں سے کوئی 3 سے 4 لوگ اس کی طرف بڑھے. اپنے تئیں وہ اسے کسی محفوظ مقام پہ لے جانا چاہتے تھے کہ یہ براق کا حکم تھا, مگر وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے بے اختیار ان تینوں پہ گولی چلائی. کسی کی ٹانگ, کسی کا بازو زخمی ہوا اور وہ بھاگ رہا تھا. گرتے پڑتے, مرتے بچتے, وہ بس بھاگ رہا تھا. دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی, مگر وہ سیاہ تھا. کہاں کیا ملے گا اس کا اسے علم تھا. ان لوگوں میں سے جو اس کے پیچھے آیا تھا, مہدی نے اس پہ فائر کھولا, یہاں تک کہ بندوق خالی ہو گئی. اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ہر منظر, ہر شے سلو موشن میں ہوتا دکھائی دیا. اسے کچھ بھی ٹھیک سے سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا. سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے, پٹھے اکڑ گئے تھے. جب اسے کوئی راہگیر دکھائی دیا, وہ اسے موبائل لینے کے لیے منت کر رہا تھا. ذرا تردد کے بعد اسے موبائل مل چکا تھا. اس نے کسی کو کال ملائی, کوئی سنگت. دوسری طرف بے یقینی, بس بے یقینی. پھر کیا ہوا اسے یاد نہیں رہا. پھر وہ گرا تھا. پھر اس نے محسوس کیا جیسے وہ مر رہا ہو. پھر اس نے کسی کو اپنے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے دیکھا. وہ متفکر آنکھیں, وہ گرتی برف. پھر آنکھیں بند ہو گئیں ایک لمبی نیند کے لیے. وہ جتنا لڑ سکتا تھا لڑ لیا. اب جو کرے بخت کرے. 7 ماہ بعد کوئٹہ میڈیکل کیمپس کے اندر سبزہ زار پہ بھاگتی ہوئی لڑکی کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا جسے وہ ہوا میں لہرا رہی تھی. یہ وہ کونج حاکم نہیں تھی جسے تم جانتے تھے. یہ وہ تھی جس نے خود کو جاننا شروع کیا تھا. وہ کسی مرد کے سامنے آ کر رکی. فرتے جذبات سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں آنسو. بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی. ہو گیا ادا, میرا داخلہ ہو گیا. میرٹ پہ ہو گیا, میرا داخلہ ہو گیا. بشر نے فخر سے اسے گلے سے لگایا. اس کی آنکھوں کے آگے وہ پرچہ بھی لہرا رہا تھا جس میں زینیہ حاکم نواب نے CSS کے امتحان کو پاس کر لیا تھا. دل میں ہوک اٹھی. جانے وہ کہاں تھی, جانے کون اس کے حصے کی کامیابیاں سمیٹے گا. سر جھٹک کے اس کی کامیابی پہ خوش ہوا جو قریب تھی, اور اس کے لیے دعا گو جو دور تھی. ستمبر ڈھاکہ میں بھی مہمان بن کر اترا تھا. اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا. آسمان پہ سیاہ چھوٹے چھوٹے بادل تھے. آج شاید مینا برسے گا. اس نے دل ہی دل میں قیاس لگایا اور واپس پردے برابر کر دیے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سراپا دیکھا. سفید کڑھائی والے جوڑے کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہنے. اس نے کندھوں سے ذرا سا اوپر بیوٹی بون کو چھوتے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا. ان کی رنگت آج بھی ویسی تھی اور گھنے بھی آج بھی ویسے کے ویسے, مگر لمبائی کم ہو گئی تھی, بے حد کم. لمبے بال اسے بہت کچھ یاد دلاتے تھے, سو اس نے کاٹ دیے, یادیں مٹا دیں. یہ بال اس نے تب کاٹے تھے جب اس نے یہاں اس شہر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. کئی ایک لوگ جنہوں نے شاید اسے کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا تو اس کے اس روپ میں کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا. کنگا اٹھا کے اس نے بالوں میں پھیرا. جلے ہوئے بازو پہ داغ اب بھی تھے, مگر گولی کے زخم کی وجہ سے وہ آج بھی اسے پوری طرح اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی. مسائل بہت تھے, مگر خیر. چہرے کے زخم اب معدوم تھے. جسم پہ شاید نشان اب بھی کہیں ہوں گے. دفتن اس کی نگاہ اس سلور پینڈنٹ پہ پڑی. لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے. وہ آئینہ دیکھتے زخمی سا مسکرائی. تم نے مجھ سے غلط بیانی کی. تم نے کہا تم مجھ سے کبھی موو آن نہیں کر سکتے. گلے میں کچھ اٹکا. اس نے لمحے بھر کا وقفہ لیا.
تم نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھی تم سے موو آن نہیں کر پاؤں گی؟ بڑا غلط کیا تم نے میرے ساتھ، ایسی محبت کہاں کرنی تھی مجھے۔ یاسیت سے کہتے اس نے ہر بار کی طرح پینڈنٹ لبوں سے لگایا، اس کی خوشبو، لہجہ، سارے کا سارا مہدی اپنے قریب محسوس کیا۔ پیروں میں عام سی چپل ڈالتے ہوئے اس نے سرخ بڑی سی چادر اٹھا کر اوڑھی، پھر اسے چہرے پہ ماتھے تک آگے لے آئی۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، زندگی کی طرف واپسی کی مسکراہٹ۔ گھر سے نکل کر سوسائٹی کا جنگلہ پار کرتے ہوئے اس نے سویتا تائی کو ہیلو کہا، نوید کے چھوٹے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سڑک پہ چلتے ہوئے فیکٹری کی طرف جاتے اب اسے بنگالی سمجھ آنے لگی تھی۔ دل کے درد دل میں چھپائے، غلطیوں سے سیکھ اٹھائے، اب وہ جینا سیکھ رہی تھی۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، اس کے لیے کہاں رکتی۔ کمبیر محل میں شام کے سائے ڈھل رہے تھے، اس محل میں اب سوئی گرنے کی بھی آواز آتی تھی۔ کیس کمبیر اب یہاں کم آیا کرتا تھا، کام نے اسے مصروف کر دیا تھا، مگر رات کی یہ 3 پہر وہ ان 3 پہروں میں بالکنی میں بیٹھ 1000 دفعہ پڑھی گئی اس کی چیٹ پڑھا کرتا تھا۔ کسی پروجیکٹ، کسی شوٹ کے دوران نکالی ہوئی تصاویر میں اس کی تصاویر دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہیں آج کل دروازے پہ ٹکی رہتی تھیں، صحت گر رہی تھی، زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ جو گئی تھی اس کی رونقیں لے گئی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اسی بالکنی میں تنہا بیٹھا تھا، بالکل تنہا۔ لیپ ٹاپ سے کسی پرانے گانے کی پرسوز آواز ابھر رہی تھی۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ سگار انگلیوں کے درمیان رہنے لگا تھا۔ آج کل بے دہانی ایسی تھی کہ انگلیاں جل جاتی تھیں دل کی طرح۔ اب اس کی چائے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ پورا کاغذ اور قلم لے کے وہ آج بھی اس کے نام کچھ لکھتا تھا، جس کی ابتدا یوں ہوتی تھی، تمہارے نام، یعنی محبت کے نام۔ درمیان میں وہ بہت کچھ لکھتا، معافی نامے، محبت نامے، اپنی بے قراری کے قصے، مگر بھیجنے کے لیے کوئی پتہ نہیں تھا۔ کیا یہ اذیت نہیں تھی؟ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتے، آسمان پہ نگاہیں ٹکاتے وہ ایک بار پھر اس کے لاشعور سے مخاطب تھا۔ اسلام آباد تمہارے بغیر بورنگ ہو گیا۔ وہ انتقام کی فصل سے پچھتاوے کاٹ رہا تھا۔ اسکردو کی ایک لکڑی کے مکان کے باہر لکڑی کے ہی زینوں پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ سفید شلوار قمیض تھی، جس کے اوپر سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا۔ کندھوں پہ پڑی سفید شال ڈھلک کے زینوں پہ گر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اس کے پیروں کو چھو رہی تھیں، مگر آج وہ اس بارش کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ زندگی بارش چائے کہکہوں سے بہت دور آ گئی تھی۔ زندگی یکدم تنہا ہو گئی تھی۔ دفتن اس کے عقب میں لکڑی کا دروازہ کھلا اور اسی کا ہم عمر کوئی تنومند مرد ہاتھ میں بڑے بڑے 2 اسٹیل کے کپ لیے باہر آیا۔ اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی اور کپ بھاپ اڑا رہے تھے۔ اوہ، تم یہاں بیٹھے ہو مہدی، میں ہمیشہ کی طرح تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے ایک درجہ اوپری زینے پہ آ کر بیٹھا۔ مہدی جواب دیے بغیر سامنے دیکھتا رہا۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ اسے کسی کی یاد دلاتے تھے۔ صبح کی پہلی پھوپ پھوٹتے ہی اسے کسی کی بالکنی یاد آتی تھی۔ کسی کی باتیں سنتا تھا تو محض اس کی کڑوی کسیلی باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ وہ آج کل بڑا مضطرب تھا، یہاں وہ سانس لیتا تھا، یہاں وہ یاد آ جاتی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تم جیسے سیاہ کا یہاں دم گھٹتا ہوگا۔ اس نے کپ ذرا سا آگے کھسکایا۔ مہدی نے اب بھی جواب نہیں دیا، بس سامنے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے کل رات کیا کہا تھا؟ کافی دیر بعد چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے زخم اب تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا کہ جو انفیکشن تمہیں ہوا تھا وہ کہیں معاملہ خراب نہ کر دے۔ سچ کہوں مہدی، مجھے تو اس روز تمہاری کال نے ڈرا دیا تھا، لیکن میں پھر بھی وہاں آیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اگر یہ پرینک کال بھی ہے تو کس نے کی ہے۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ وقت بہت جلدی گزرتا ہے، میں نے سنا تھا، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری بیماری نے وقت کو کیسے روک دیا تھا۔ میں نے تمہاری اذیت تمہارے ساتھ دیکھی اور بڑی مشکل سے دیکھی۔ اب کہ مہدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ اس کا مشکور تھا، لبوں سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب کہیں گھومنے چلیں، پرانی یادیں تازہ کر لیں گے۔ مہدی کمبیر نے چائے کا کپ واپس سینے پہ رکھا۔ میں کل صبح اسلام آباد جا رہا ہوں، اس کے بعد بلوچستان۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اسلام آباد میں اب کیا رکھے؟ دنیا کی نظروں میں تم مر گئے ہو، تم اب وہاں۔ اٹس آل اباؤٹ ہر۔ اس نے اپنے میزبان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میں نے اسے کہا تھا جب وہ اکیلی ہوگی تب میں اس کے ساتھ رہوں گا، مجھے وعدہ نبھانے جانا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے آدمی کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ 8 ماہ سے کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہے، تم اس کے لیے خود کو غیر محفوظ کرو گے؟ یہ صرف ایک دنیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا، میں اس کی تلاش میں ستارے، سیارے اور کئی کہکشائیں پھر سکتا ہوں، بیوی ہے وہ میری۔ کہہ کر وہ اٹھا، چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اندر کی طرف جاتے بھی وہ ایسی ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا جو اس کے اعصاب پہ بھاری پڑنے والی تھی۔ کئی ماہ کی اذیت کے بعد اب احتساب کا وقت تھا۔ اسلام آباد کی ایک نجی عمارت کا پارکنگ لاٹ اس وقت خالی تھا جب 2 لوگ تیز تیز قدم لیتے وہاں آئے۔ 1 منٹ، پارکنگ لاٹ میں چڑیلیں کب سے ملنے لگیں؟ مسکراتے ہوئی حشاش پشاش لہجے پہ وہ چونک کر مڑی۔ انگلیوں میں گاڑی کی چابی گھماتے وریام بیگ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہزل نے گہری سانس لی، اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ جب سے سرکٹوں نے پولیس تھانوں کا رخ کیا تب سے ہم نے بھی کوہ کاف چھوڑ پارکنگ لاٹ آباد کیے ہیں۔
اس نے گاڑی کا دروازہ کھول ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبہ اندر رکھا۔ یوں اپنے آباد مسکن چھوڑ سرکٹوں کے پیچھے نکلنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عشق محبت تو ہرگز نہیں۔ وریام ہنس پڑا۔ شیزل اس کے ساتھ مسکرائی۔ تم نے ٹھان رکھی ہے انسانوں کو خوش فہمیوں کے مواقع نہیں دو گی۔ جب یہ مواقع مجھے میسر نہیں رہے پھر کسی اور کو کیوں دوں؟ کافی انتقامی مزاج خاتون ہیں آپ۔ آج تم کیوں آؤٹ آف کریکٹر جا رہے ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک اور بات، میری جان جوخم میں ڈال کر تم نے برا کے خلاف اتنے ثبوت اکٹھے کروائے، پھر اسے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ وریام اپنی گاڑی میں بیٹھا، کھڑکی کا شیشہ کھول کر اسے دیکھا۔ لمبی بات ہے، کسی دن مل کر سکتے ہیں۔ تجسس کی مار یہ عورت کیا کرتی؟ مان گئی۔ شور، کسی اچھی کافی شاپ کی تلاش شروع کر دو۔ وریام نے سر کو خم دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ آج کئی ماہ بعد اسے اچانک دیکھ کر اچھا لگا تھا، جانے کیوں۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سنجیدگی اس آدمی کو ہمارے لیے غیر قرار دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے فائق نے ایک محتاط نظر اس پہ ڈالی۔ تم شیور ہو مہدی؟ جس نے تمہیں اتنا عرصہ جہنم دکھائی ہے وہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ مہدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنے عرصے بعد یہاں آیا تھا؟ اس کی قید، پھر حکیم کے پاس اس کا قیام، اس کے بعد سکون کی تلاش میں اسکردو کا وہ چھوٹا سا گھر، اور آج وہ واپس اسی شہر آ گیا تھا۔ بادل، آسمان، ہوائیں، سب وہی تھا، مگر سب غیر تھا کیونکہ یہاں وہ نہیں تھی۔ وہ کتنا مختلف انسان بن گیا تھا، زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ مہدی، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ موبائل پہ کھٹ کھٹ کرتے اس نے جواب دیا۔ یہ زندگی میں چھین کر لایا ہوں، اور چھینی ہوئی پہ جھپٹا مارنے والے خود بھی زخمی ہوتے ہیں۔ بے تاثر لہجے میں جواب دیتے اس نے نگاہیں ایک بار پھر موبائل پہ جما دی۔ اگر اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھو تو وہ اپنے آفیشیل ای میل ایڈریس سے ایک ویڈیو مختلف ٹی وی چینلز کو فارورڈ کر رہا تھا۔ ویڈیو میں وہ لکڑی کی ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے اوپر میں آرائشی قالینوں کے ٹکڑے لگے تھے۔ اگر ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبا کر اسے آن کرو تو وہ کہہ رہا تھا، مجھے مہدی سرور کمبیر کہتے ہیں، میرا پیشہ، ذات، خاندان، اس سے آدھی دنیا واقف ہے، اور سچ کہوں تو اس وقت مجھے اس سب میں دلچسپی نہیں۔ میری واحد دلچسپی، فکر، ہر جذبہ صرف ایک انسان کے لیے ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی خالی آنکھوں میں لمحے بھر کو دنیا کا ہر جذبہ آیا تھا، اور اگلے لمحے وہ تاریک ہو گئی۔ میری بیوی زینیہ حاکم نواب، میں اسے اون کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بھوری لکڑی کے اس کمرے نے اسے تکا اور تکے گئیں۔ میرا قتل جھوٹا تھا، جس نے بھی یہ سب کیا میں نہیں جانتا۔ میں ایک ماہ قید رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ ایک بار پھر مجھے اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ اس دنیا میں اگر کوئی واحد شے قابل غور ہے تو وہ میرے لیے میری بیوی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا اس میں میری بیوی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ قابل احترام ہے اور رہے گی۔ میری بیوی بے ریا ہے، معصوم اور وفادار، اس پہ لگنے والا ہر الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ جس نے اس کے کردار اور اعمال پہ بات کی ہے، میں ہر ایک کو عدالتی نوٹس بھجواؤں گا۔ میں آدھی دنیا پہ حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، کیونکہ میری بیوی قابل احترام ہے اور کسی کو حق نہیں تھا وہ اس پہ بہتان لگائے۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ ایک گھر، ایک گاڑی اور چند کروڑ میں اس سے کہیں زیادہ اس پہ خرچ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ میری بیوی آنریبل ہے، اور اس نے مجھے واحد چیز جو دی ہے وہ سکون ہے، صرف سکون۔ سب الزام ردی ہیں جن میں کہا گیا کہ وہ مجھے ذہنی اذیت دیتی تھی، وہ مجھ سے رقم بٹورتی تھی، میرے پاس کسی ارادے سے آئی تھی، سب جھوٹ۔ وہ میرے پاس نیک بخت سے آئی تھی، اس سے میرے اللہ نے میرے لیے بطور انعام بھیجا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کہنا شروع کیا، میں اب اس کی تلاش کروں گا، لیکن میں ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میری بیوی پہ بات کی ہے۔ ان سب سے حساب ہوگا، کیونکہ اب بہت ہو گیا۔ آپ کسی کے گھر کی عورت پہ بات کریں اور آزاد ہو جائیں، اب بس۔ اس نے لمبی گہری سانس لی۔ زینیہ حاکم، اگر تم مجھے سن رہی ہو تو یاد رکھنا میں تمہارے لیے آؤں گا۔ میں نے کہا تھا میں تمہارے لیے ریزروڈ رہوں گا، میں ہوں۔ میں نے کہا تھا میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکوں گا، میں نے نہیں کرنا۔ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے لیے بہت جلد آؤں گا، مجھے فکر رہے گی تمہاری۔ کمبیر محل دروازے کے باہر گاڑی روکتے فائق نے دل گرفتگی سے کہا۔ وہ ان 7 ماہ کو نہیں بھولا تھا جس میں اس کا دوست ایک ایب نارمل انسان رہا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، اس کے زخم اسے رونے پہ مجبور کرتے تھے۔ دنیا سفید ہوتی جاتی تھی اور چیختے چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھتا تھا۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جو اس کے دوست نے گزاری تھی۔ اس روزمری کی اس سڑک سے اسے گھر، پھر اسکردو لے جاتے ہوئے وہ صرف ایک امید لے کر گیا تھا، زندگی۔ مل تو گئی تھی مگر اس کی مدت کیا تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میری فکر مت کرو، مہدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مرے ہوئیوں کو کوئی نہیں مارتا۔ کہہ کر چند پل فائق کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ اونچا سفید اور سیاہ محل اپنی تمام تر شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ آج بھی بالکل ویسا تھا جیسا مہدی اسے چھوڑ کر گیا تھا یا بھیجا گیا تھا۔ اسی لمحے محل کے دروازے کے پٹوا ہوئے، دروازے کے اس پار کیس کمبیر کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی بار نہیں، مگر ان دونوں کے درمیان بہت کچھ تھا جو تا قیامت رہنے والا تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تھم گئے. وقت تھم گیا، ہر آہٹ، ہر شے تھم گئی. بس وہ دونوں تھے جو ایک دوسرے کے روبرو تھے. سیاہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں جیسے اس کی آمد کی توقع رکھے ہوئے تھیں. سبز آنکھیں بے تاثر تھیں، شاید اپنا ہر جذبہ کھو چکی تھیں. ان دونوں کے درمیان واقعی بہت کچھ تھا. 8 ماہ ہر شے بدل گئے تھے. مہدی آگے بڑھا، چند قدم، مزید چند قدم، اور پھر وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا. کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے، کئی ساتیں چپ کی نظر ہوئیں. پھر کیس آگے بڑھا، دھیرے سے اسے گلے سے لگایا، نرمی سے اس کا کندھا چوما، پیٹھ پہ تھپکی دی. ویلکم ہوم، ایک جذب سے کہا. کمبیر محل کے در و دیوار حیرت سے اس منظر کو تک رہے تھے. میں تمہارے بغیر اکیلا ہو گیا تھا. مہدی نے آج اس کے کندھوں کے گرد بازو نہیں باندھے، آج اس کے دل میں ٹھنڈک نہیں اتری. آج وہ انسان اس کے لیے کچھ نہیں رہا تھا. دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے مہدی نے اسے الگ کیا. کیس کی نگاہوں میں نرمی برقرار رہی، سبز آنکھوں میں لاتعلقی بھی برقرار رہی. تم نے واپس آنے میں بہت وقت لے لیا مہدی، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا. وہ بہت دیر بعد مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا. مہدی تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا. میرا انتظار؟ تم نے میرے جھوٹے قتل پہ کھیل کھیلے، اب میری زندگی پہ کوئی سازش رچانی ہوگی، رائٹ؟ کیس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. تم کتنا منفی سوچنے لگے ہو. تم نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا وہ سب بھول کر اب تمہیں قبول کر رہا ہوں. میں نے اسپل اٹ کیس، وہ پتھر تھا سو وہی رہا. کیا چاہیے مجھ سے؟ تم آرام کرو، وقت لو، ہم پھر بات کریں گے. کیس نے بدقت خود کو نارمل رکھا اور اس کا شانہ تھپکا. مہدی پیچھے ہوا، کیس کا بازو ڈھلک کر گر گیا. تمہاری صحت، تمہارے ذہن کو فی الحال سکون کی ضرورت ہے، ہم پھر بات کریں گے. وہ 8 ماہ بعد آیا تھا اور کوئی حال احوال نہیں ہوا، کوئی جذباتی جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا. وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت فاصلے پہ آ گئے تھے. کیس کو فرق نہیں پڑا تھا. وہ اسے واپس لے آئے، پھر اس آدمی کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارے گا. مہدی نے کچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا. حال، زینے، راہداریاں، سب سنسان پڑا تھا، سب خالی. وہ اندازہ کر چکا تھا یہاں کیا ہوا ہوگا. اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کے دراز کھولے، کچھ سامان الٹ پلٹ کیے، ویزا، پاسپورٹ اور دیگر کاغذات اٹھا کے بیڈ پہ رکھے. پھر ایک بیگ نکالا، الماری سے بغیر دیکھے کچھ کپڑے نکال کے بیگ میں ٹھونسے، کاغذات اندر رکھے. اس پہ کسی نوسٹیلجیا کا اثر نہیں ہوا. اس کمرے میں واپس آ کر اسے کچھ یاد نہیں آیا. اس گھر اور مکینوں کے لیے اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا. وہ چند منٹ کے اندر واپس نیچے آیا تو کیس ابھی تک وہیں کھڑا تھا. مہدی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے علم ہوا کہ جس بھائی کو وہ کھو چکا تھا، واپسی پہ وہ واپس نہیں آیا تھا. یہ واپسی کسی اور انسان کی تھی. اس کے کندھے پہ بستہ تھا اور وہ چند منٹوں کے اندر اندر باہر جا رہا تھا جب کیس کمبیر اس کے سامنے آ کر رکا. تم ابھی آئے تھے، ہمیں بات کرنی تھی. تمہیں اعلان کرنا ہوگا تم واپس آ چکے ہو. تم یہ سب بتاؤ گے تو وہ منظر عام پہ آ جائے گی. تم ایسے نہیں جا سکتے، اس نے کہہ دیا. اس کا چہرہ ایک ایسے انسان کا چہرہ تھا جسے صرف خود سے فرق پڑتا تھا. فکر مت کرو، میں بہت جلد واپس آؤں گا اپنی بیوی کے ساتھ. کیس تھم گیا. مجھے واپس آنے دو، میں سارے حساب برابر کروں گا. وہ اس کی دائیں طرف سے گزر کر آگے چلا گیا. اس کے کندھے پہ سفری بستہ تھا اور چہرہ ہر قسم کے جذبات سے خالی. اس کی جیب میں پڑا موبائل تھرتھرا رہا تھا. وہ واپس آ گیا تھا. مہدی کمبیر نہیں مرا، یہ خبر ہے اس کے سننے اور جاننے والوں کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی. مگر وہ جس کے حصول میں دیوانہ ہو رہا تھا، اس کی تلاش اسے نہ جانے کہاں لے کر جانے والی تھی. اس کے عقب میں کھڑا کیس کمبیر آج بھی تہی داماں تھا. وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کا جواب بے حد واضح تھا. زرد رنگ کی اس عالی شان حویلی سے اس کے کئی تعلق تھے. یہاں آنے کے لیے، اس بادشاہت کے لیے اس نے کئی دریا پار کیے تھے. اپنے باپ کی محبت میں اس نے دل مارا تھا، خود کو گرایا تھا. مگر اسی باپ کی نفرت میں اسے صرف ایک کام کرنا تھا، یہاں اس حویلی میں واپسی. کیس کمبیر کے لیے اس نے کئی قربانیاں دی تھیں اور اب اس سے انتقام کا سمے آ گیا تھا. سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ شال پہنے، پیروں میں روایتی بلوچی جوتے پہنے، اس نے بال سلیقے سے جما رکھے تھے. رنگ کے علاوہ اس کے نقوش کافی حد تک عالم نواب سے ملتے تھے. وہ کئی ملازمین کی معیت میں چلتا ہوا حویلی کی روش پہ اپنے مضبوط قدم دھر رہا تھا. آج ہر محرومی ختم، یہ جنگ، یہ پہچان، نفرت کے نام. آج سے نیا سفر شروع. آج سے وہ کیس کمبیر کو گرانے کے لیے علاقائی داؤ پیش کھیلے گا. عالم ارواح میں آج اس کے باپ کو علم ہوگا وہ کتنا غلط تھا. اس کی مقتول ماں کا انصاف ہوگا. تسکین ملے گی یا نہیں، مگر انتقام پورا ہوگا. اسے جس کمرے میں لایا گیا وہ جرگہ گاہ تھی، پرتعش اور شاہانہ. اسے وہیں بٹھایا گیا جہاں نواب خاندان کے باقی مرد بیٹھے تھے. ایک کرسی پہ دستار رکھی تھی. وہ راہ گردن فخر سے سیدھی کیے بیٹھا تھا. اس کی دائیں طرف بشر حاکم اور زیغم میر بیٹھے تھے. یہ محفل آج اسی کے لیے تھی. محفل میں باتیں ہوئیں، احوال ہوئے، تعارف ہوئے، سلامتی بھیجی گئی اور اس کے بعد عالم نواح کی مدبر آواز گونجی. یہ علاقہ، یہ دستار اور زمینیں، ان پہ پہلا حق حاتم کا تھا، میری پہلی اولاد. محفل میں لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی. براق کے دل پہ قیامت گزر گئی. ہماری بلائیں اس نے اپنے سر پہ لے لیں. میری دستار پہ دوسرا حق میرے وارث کا ہے.
جس سے میری محبت کا کوئی پیمانہ نہیں. ہم نے ایک لمبی جدائی دیکھی ہے اور سچ کہوں تو جتنے سال اس کے بغیر گزرے بیکار گزرے. لیکن اب اس کی واپسی ہوئی ہے. ہمارے لیے اس کی واپسی ایسی ہے جیسی قیامت کے بعد امت کو بخشش کا اعلان. لوگ غور سے سن رہے تھے. ایک ایک حرف سچ تھا, ایک ایک حرف میں صداقت. عالم اپنی جگہ سے اٹھے, ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی اٹھے. اب وہ دستار اپنے ہاتھوں میں اٹھائے بھی آئے. براق مسکرایا, آنکھوں میں عجیب چمک در آئی. میری دستار, میرے پوتے بشر حاکم نواب کے نام. کوئی جوتا تھا جو براق حنیف کے منہ پہ مار دیا گیا تھا. کوئی حق تھا جو چھینا گیا تھا. کوئی برچھی تھی جو دل میں گھسا کر وہیں چھوڑ دی گئی تھی. تاریخ میں پہلی بار ایک فرعون کو دوسرے فرعون سے مات ہوئی تھی. پیادہ ہر کھیل ترتیب دے کر, ہر چال چل کر, لٹ اور لٹا کر آخر میں پیادہ ہی رہا. بادشاہت اس کے لیے نہیں تھی. کوئی اسے بتائے. اچھا جی, بتا دوں دیا جرگا گاؤں میں بیٹھ کے. اچھا جی, اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور فائنلی شکر ہے کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مہدی یار ٹھیک ہو گیا, اور کیس ابھی تک وہی نصرت فتح علی خان کی غزلیں سن رہے ہیں. اور زنیا واپس کیوں نہیں آئی؟ وہ وحید اللہ کیا اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے؟ اس کو کیا لگے زنیا سے؟ وہ واپس اس کو کیوں نہیں لے کے آ رہا؟ یہاں پر آ کے وہ پھنس جاتی. ضروری تو نہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے ٹریپ ہو جاتی, پر چلو وہاں پہ بھی سیف تو ہے. اب چلو مہدی کا پیغام اسے مل جائے گا نا, ہوپ فلی. اور گونج کا ٹیسٹ پاس ہو گیا, اچھی چیز ہے. اور زیغم مجھے اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بہت پہلے بھی کہا تھا زیغم اور کونز کا کپل بڑا کیوٹی پٹوٹی سا ہے. وہ بھی ہے ویسے ہی ان کا. چلو اچھی چیز ہو گئی. اور بشر کو انہوں نے دستار دے دیا. دستار ہی ہوتی ہے نا, ہاں. تو یہ بیچارہ براق پھر رہ گیا بیچارہ. اور کیس کتنا سیلفش, ابھی بھی کہہ رہے تم آئے تم پیغام دو تاکہ وہ آئے. بھینس کی تم اس کے سامنے اس کی بیوی کی تم بات کر رہے ہو. چلیں جی. اور اب فائنلی میرا کا بھی بھائی آ گیا, اور وہ اپنے چچا اور ان کا بھی حال احوال لے. ان کو میں تو اس کو کہہ رہی ہوں مقصود بیچارے وہ جو ہیں ادھر, ان کو کوئی واپس لائے گھر میں. خیر جی, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.